دار کی نہ لے گئے شدت بیمار ہو گئے کہ کل دی دوائیاں تین کھاؤں دے سارے تو لے کے میں تو آخنا ہی نہیں چاہتا میں کوئی شے نہیں کہنی اپنی مرضیاں کر جو کیتی انہوں نے کر وبشر الصابرين یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلام نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ اور ترستا ہے یہ دل میرا برستی ہیں بہت آنکھیں ترستا ہے یہ دل میرا برستی ہیں بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ خدا را یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ میرے آقا خدا جب تم سے فرمائے
ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گا تفصیلیں نگاہ کریں ہمارے نمائندے فاروق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس میں پھر اطلاعات نہیں پیمرا ترمیم بل 2023 واپس لینے کا اعلان کر دیا پھر اطلاعات مری مورنگزیب نے کہا پیمرا کے پرانے سیاہ قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے 4 سال اپوزیشن میں رہتے ہوئے میڈیا کے ساتھ کام کیا مخلصانہ سوچ اور بڑی محنت سے یہ بل تیار کیا تھا باشکوں کے حوالے سے آنے والے تحفظات کا احترام کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا سر مزید کیا کریں تھا مریم کا اس بارے دنیا میں ہمارا رسول اللہ اگلے ثنا خان ننھے منع حامد رضا صاحب قبلہ مفتی صاحب کے صاحبزادے حامد رضا میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ناشری پیش کریں تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھی گئی الصلاۃ والسلام علیکم مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پی ایف یو جے لالا حسن پٹھان صاحب بہت شکریہ لالا صاحب نے صحافیوں کا احتجاج بلا کر رنگ لے آیا اور یہ ترمیم جو تھی واپس لینی پڑی اجلاس میں اطلاعات کی پیمرا ترمیمی بل 2023 واپس لینے کا اعلان کر دیا جی بالکل یہ خوشائن خبر ہے زبان سے کیا میں کہوں آقا جی آپ سے چھپا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں بڑا کے سر نے قرآن نے پر یزید سوچ میں غم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے مل کے تمام مخلوق صحافیوں کو ملے چاہیے ساتھ ہی رہے گا لالا حسن پٹھان ہمارے ساتھ سینئر اینکر موجود ہیں کاشف عباسی صاحب کاشف صاحب صحافیوں کا احتجاج رنگ لے آیا ہے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں آپ بھی شریک تھے صحافیوں کی جانب سے کیا اعتراض سامنے آئے بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے گونجے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے گونجے میں ہے میرے دل تو بتا اور چاہ کیا کیا ہے میرے دل تو بتا اور چاہ کیا کیا ہے
देखा कि बस जो आप appointment है, वो क्या की बुनियादों पर होना चाहिए? जो भी हुकूमत आती है अपना चेयरमैन कमरा लेकर आती है। दूसरी तरफ कुछ डेफिनेशन की कुछ तरीकाकार थे कि ये तो कहा गया था कि चैनल के लाइसेंस को करने का इख्तियार ले लिया गया है। माशाअल्लाह। अब उतर चुक के पैसे दे। सस्पेंशन का इख्तियार अब उनके पास। नारा तो ये बुलंद कैसा करो। ऐसी मैं तलवार है जो किसी जनाब कारी महदी हयात नईमी साहब को पेश करता हूँ। तमामी अहबाब एक मरतबा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। कुछ इतराज़ात थे। जेड़े जाके बैठे हो हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। उन दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में बोलो नारे रिसालत। फिर बोलो नारे रिसालत। सुनने वाला मूड बना के बैठो। अपने चेहरे पे थोड़ी जी मुस्कुराहट लिया के हजूर के नाम पे जरा दोनों हाथ उठा के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। फिर बोलिए नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत। बोलिए बोलिए हुसैनियत, 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 ताजदार खत्म नबुव्वत। आइए अजीजा ने गरामिया कदर महफिल पाक को आगे की जानिब लेकर चलते हैं। मैं आलिम इस्लाम के अजीम कारी कुरान जनाब कारी महदी हयात नईमी साहिब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम से हमारी समातों को, हमारे कलूब जहान को मुस्तफीज फरमाएं। तमामी अहबाब कोई ज़बान को लब खामोश न रहे। एक मरतबा हसूल बरकत के लिए और नज़ूल रहमत के लिए बाबा से बुलंद मिलकर हदिया दरूद पाक पढ़ लीजिए। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे 10 नेकियां, 10 गुनाह मुआफ, 10 दर्जे बुलंद और फिर सबसे बड़ा करम जो दरूद पढ़ता है मेरे आका मेरे नबी फरमाते हैं, पाक रसूल का फरमान है जिस ज़ात का हम कलीमा पढ़ते हैं, मेरे नबी फरमाया जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो उस दरूद पढ़ने वाले पर 10 मरतबा अल्लाह पाक की रहमत का नज़ूल होता है। तो लिहाजा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हर चीज़ का पहले का ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर की तरफ जाएंगे जिसमें ऐसे कवानीन बन जाएंगे कि जो मीडिया है, जो साथी है, वो विक्टिमाइज नहीं होता है। काशिफ साहब, मरियम साहबा कहती हैं 4 साल ऑपोजिशन में रहते हुए मीडिया के साथ काम किया, मुखलसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था, लेकिन जो ARY पे कत्ल लगाई गई और जो तमाम साथियों थे ARY के उनके खिलाफ जो केसेस बने वो भी हमारे सामने ही हैं। देखिए ये बात मैंने उधर भी उस दिन भी सबसे बड़ी हमारा चैनल बंद हुआ, हमारे चैनल के लाइसेंस रिमूव किए गए, केबल से उतारा गया, हाई कोर्ट के फैसलों के बावजूद खोलने से इनकार किया गया, हमारे प्रेसिडेंट का मेन दरवाजे तोड़ कर गिरफ्तार किया गया, अरशद शरीफ को देखे केनिया में उसको शहीद कर दिया गया। जितना और FIR आपने देखी तो FIR की गई, तो हम सबसे बड़ी कैजुअल्टी हम रहे हैं पिछले 1.5 साल ये समझते हैं कि वो इनके मनपसंद चैनल है, खाली वो ठीक कर रहे हैं तो सब ठीक करना है। इन्होंने कहा जी वो तो साफी नहीं है, यानी ये फैसला भी इन्होंने कहा कि हम करेंगे कि कौन साफी है इस मुल्क में कौन नहीं। कंट्रोल कर लें, उनके इश्तिहारात बंद कर दें, किसी भी तरह चैनल्स को कंट्रोल करना, अखबारात को कंट्रोल करना और साथियों को कंट्रोल करना, ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट बात ये बात है कि फिर ये बाद में ये लाभ भी करते हैं कि ये हमारा रब तो शान मुहम्मदी अलहमद तो लेके वन्नास ताई है कुल फरमान मुहम्मदी। करनी पहचान मुहम्मदी लियाकत जी शान अली वर्गे
جتھے تیرے نواسے دا خون ڈلیا تے اس جگہ اس تھان دا واسطائی تے مولا سانو گناہاں نوں معاف کر دے تے تینوں تیرے انعام دا واسطائی بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر رسوا نہ کرے جنہوں اپنی رسوائی دا کرے اے امنا والا میں قیامت لگا پڑھتے ایدان پڑھ رہے ہیں فلا تخزنی یوم یبعثون یا اللہ قیامت والے دے من الأموال والأنفس وبشر الصابرين ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الذين إذا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دیگر احباب مہمانان گرامی قدر اور جتنے بھی بھائی دوست احباب دور و نزدیک سے اس بزم کی رونق بنے، تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام بھائیوں کو آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ تمام احباب محبت سے بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش کی عقل دنگ چرخ میں اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، عرش کی عقل عرش پہ تازہ ارے فرش پہ طلفا دوم دام کان جدے پھر وہ تجھے کو بھول جائیں، دل میں تیرا گمان ہے، خوف نہ رکھے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھی رضا ذرا
तू तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है अर्श की अक़ल दंग है चरख में आसमान है जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद सरफराज साहिब बड़े प्यारे अंदाज में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। ये आँख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है, मेरे हर दिल के कोने में गम हुसैन का है। ये कोई मुफ्तियो वाइस को ये खबर कर दे, हजरत जी पढ़ते हो नमाज तुम, ये भी करम हुसैन का है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे किबला मुफ्ती साहब ने हुक्म दिया है कि आप भी थोड़ा सा पढ़ें, फिर आखिरी सना खान को पेश करते हैं, तो लिहाजा एक मरतबा मोहब्बत से बावाज़ बुलंद मिल के बोलिए सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने ग्रामी कदर एक कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। 5 अशार है और ज़्यादा तमहीद के अंदर मैंने नहीं जाना, ना मैंने बार बार आप भाइयों को तंग करना है कि किस बात पर आपने सुभान अल्लाह कहना है। आपने खुद ही सोच के समझ के बोलना है सुभान अल्लाह। अगर बोलेंगे तो आपका फ़ायदा है, ना बोलेंगे फिर भी नुकसान कोई नहीं। एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। था अलग सारे ज़माने से करीना उसका, ज़िक्र इमाम अली मकाम पेश कर रहा हूँ। उससे कबल एक जुमला मैं सहाबा कराम की बारगाह में पढ़ता चला जाऊँ कि या रब मेरे दिल को शादे कामी दे दे, दीवानगी रोमियों जामी दे दे, रख आले नबी के नाम लेवाओं में असहाबे रसूल की गुलामी दे दे। जरा मिल के बोलिए सुभान अल्लाह, क्योंकि हमारा अकीदा वो अकीदा है जो बरेली के ताजदार की जानिब जाता है। हमारा अकीदा वो अकीदा है जो हजूर मुहद्दिस आज़म की जानिब जाता है। अरे हमारा अकीदा वो अकीदा है जो बगदाद के शहनशाह की जानिब जाता है। अरे हमारा अकीदा वो अकीदा है जो दाता अली हजवेरी की जानिब जाता है। अरे हमारा अकीदा वो अकीदा है जो हजूर इमाम आज़म की जानिब जाता है। अरे हमारा अकीदा वो अकीदा है जो मौला हुसैन की जानिब जाता है। क्योंकि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, जो भी आया बज़्म हुसैन में हुसैनी हो गया। जो भी आया बज़्म हुसैन में हुसैनी हो गया। तो नारा आपने पेश करना है, सलाम या हुसैन का नारा पेश करना है। अल्फाज मैं पेश करता हूँ, इस नारे के साथ आप मेरे साथ मिल जाइए। मेरे नबी का फरमान है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। तो फिर क्यों न कहूँ नबी का नूर ऐन अली दे दिल दा चैन, नबी का नूर ऐन अली दे दिल दा चैन, ओ सुन्नी सारे कैन, ओ सुन्नी सारे कैन। हाथ चौक के बोलो सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। तो फिर क्यों ना कहूँ रसूल नाना बाबा अलीये, रसूल नाना बाबा अलीये। अजय भी पूछने हुसैन किए, रसूल नाना बाबा अलीये। अजय भी पूछने हुसैन किए, हुसैन दी मां नबी दी धीए। ओए अजय भी पूछने हुसैन किए, नहीं एंज नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी है सबर भी जिसते नाज करदा, है सबर भी जिसते नाज करदा, होर केड़ा साबिर
حسین ورگا اور کیڑا صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اور حیران سب یزیدی ٹولے بنا دھڑ دے حسین بولے حیران سب یزیدی ٹولے بنا دھڑ دے حسین بولے بنا دھڑ دے حسین بولے اے ہو شہیداں دی زندگی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی آخری جملہ سنیے آخری جملہ سنیے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے ذکر امام علی مقام اگر میں تار سے تار جڑتی چلی جائے گی تو وقت جو ہے وہ کافی گزرتا چلا جائے گا آخری جملہ سنیے کہ تھا الگ سارے زمانے سے کرینہ اس کا اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا ارے غور کیجئے تو دنیا پہ بچا ہی کیا ہے کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا آئیے عزیزان گرامی قدر محفل پاک کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں تو اس بزم کے آخری شناخان مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد افضل عباسی صاحب کو آپ بھائیوں کی سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں بھائی تشریف لاتے ہیں پھر انشاءاللہ جیسے انتظامیہ کا حکم ہے کہ 10:30 بجے انشاءاللہ ہم نے خطاب شروع کروانا ہے تو میں اس بزم کے آخری شناخان کی طرف آپ بھائیوں کو لے کر آ گیا ہوں کیونکہ وقت کا مجھے بھی احساس ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جتنا وقت ملے جتنا ٹائم ملے تو الحمدللہ اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے حاضری پیش کرنی ہے تاکہ بدمزگی کا مظاہرہ نہ بنے کیونکہ اور سیدہ کائنات کے بابا جان سماعت فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عادل لگوانے کا موقع دیا تمام احباب وہی ذوق لے کر وہی رنگ لے کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ اس عقیدہ سے پیش کیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بس پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کرم پاک چندہ شعر پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ 5 دن پاک کی بارگاہ میں حاضر پھر مکمل محبت سے پیش کیجئے دعا ہے کہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ کلمہ ہمیں قبر میں اور حشر میں بھی ہمارے کام آئے محبت سے پڑھیے لا الہ جایا کرا جو ہو سکے تو کبھی بلا میں جایا
या करो क्यों वहाँ वहाँ पे जाके बचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा क्या जो इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा और सलाम सैयदा ज़हरा तेरे घराने पर, सलाम सैयदा ज़हरा तेरे घराने पर, क्यों तेरी तेरी वजह से बचा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलम दराज नियारे ने इस डुबे बेड़े उतारन सानू सानू दसिया ओ कमले वाले ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बुलंद आवाज़ से इल्लल्लाह ला इलाहा। आइए पंच दिन बाकी बारगाह में मेरे दिल मेरे दिल की सदा पंजतन पंजतन 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 तीन हक की बका पंजतन पंजतन तीन हक की बका पंजतन पंजतन तीन हक की बका पंजतन पंजतन। और मुफ्ती साहब शस्मात कीजिए कि हुस्न की इब्तदा पंजतन पंजतन। बड़ा
بڑا شعر ہے بڑا بڑا شعر حسن کی ابتدا حسن کی ابتدا پنجتا پنجتا عشق کے انتہا پنجتا پنجتا عشق کے انتہا پنجتا پنجتا عشق کے انتہا پنجتا پنجتا کون کون روکے گئے کو در خلد پر کون جنت کے دروازے پر ہمیں کون روکے گا شسمات کیجئے کون کون روکے گئے کو در خلد پر کون روکے گئے کو در خلد پر جن کے لب پر رہا پنجتا پنجتا 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 تاجداروں کو خاطر میں لاتا نہیں کون نہیں لاتا تاجداروں کو خاطر میں کہ تاجداروں کو خاطر میں لاتا نہیں پنجتا جن کے ہیں بادشاہ پنجتا پنجتا دیکھ کر حشر میں مجھ کو بولے علی دیکھ کر حشر میں مجھ کو بولے علی ہاں ہاں ذرا وہ پھر سنا پنجتا پنجتا ہاں ذرا پھر سنا پنجتا پنجتا ہاں ذرا پھر سنا پنجتا پنجتا ایک ہی پل میں پل سے پار ہوا کیسے ہوا وظیفہ کیا کہ ایک ہی پل میں پل سے پار ہوا میں نے اتنا کہا میں نے اتنا کہا پنجتا پنجتا میں نے اتنا کہا پنجتا میں نے اتنا کہا پنجتا پنجتا جائیں گے خلد میں ہم سبھی جائیں گے کہ جائیں گے خلد میں ہم سبھی جائیں گے ہمارے من میں بسا پنجتا پنجتا ہمارے من میں بسا پنجتا پنجتا میرے من میں بسا پنجتا پنجتا ابو آخری شعر ابو بکر عمر عثمان نے کہا ابو بکر عمر
ہمارا ہے آسرا پنجتن ہمارا ہے آسرا پنجتن ہمارا ہے آسرا پنجتن دو شار افضل ہے کل جہان سے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل سر پڑھ لو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا کیوں کہ نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت وہ بس یزید کی ایک پل کی تھی حکومت وہ بس یزید کی اب صدیاں میرے حسین کے زمانہ حسین کا صدیاں میرے حسین کے زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین ماشاءاللہ جناب محترم بھائی محمد افضل عباسی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت محبت کا حسین گلدستہ پیش کر رہے تھے. کیا بات رضا اس چمن ستانے کرم کی. بابا جی تھوڑی جی آواز کو لے جائے. کیا بات رضا اس چمن ستانے کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں کیا عقیدہ دیا. الحمدللہ جس طرح ہم مولا حسین لجپال سے پیار کرتے ہیں اسی طرح ہم آقا امام حسن مجتبی سے بھی پیار کرتے ہیں. جس بندے کا عقیدہ ہے ایک ہاتھ مولا حسن کے لیے اٹھے ایک ہاتھ مولا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. بولیے بولیے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. سنیے حضرات میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں ارے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کی توجہ علماء بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ شعر سنیے. ارے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شاہ مشرقین کیا ہوگا. ارے جن کے بچوں میں داتا اور غوث ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا. ارے جن کے بچوں میں داتا اور غوث ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا. اور مصطفیٰ دے دین دے برحق امامہ نو سلام اے حسین ابن علی تیرے غلامہ نو سلام. بولو بولو سبحان اللہ. حق تے سچ دا اصول ہو سی نہ گل میری فضول ہو سی. پاکاں دے ذکر چ اوہی بول سی میرے اللہ کو جیڑا قبول ہو سی. کیونکہ ضرورت دے ویلے سنو
جڑا نہیں بولے ہن بولے گا ضرورت دے ویلے سوالی بلندن ضرورت دے ویلے سوالی بلندن جلال وچ ہمیشہ جلالی اما نو سلام آخری واری جو کیتے سن مدینہ چھڑ دیا ہون سائم دے تیرے اونا سلامہ نو سلام ہون سائم دے تیرے اونا سلامہ نو سلام اور اگلا جملہ سنیے او دے نال قدورتا پھبدیاں نہیں جیدہ نانا پاک رسول رد یزیدیت کے اندر 4 مصرے پڑھتا ہوا اس بزم کی اگلی شخصیت کی جانب لے کر چلتا ہوں جو مجھے انتظامیہ نے وقت ٹائم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے اب اگلا ٹائم صرف علامہ صاحب کے لیٹ آنے کی وجہ سے جو وہ ہے لگ رہا ہے تو لہذا کوئی بندہ اعتراض نہ کرے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بولیے حسینیت بولو حسینیت کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے میرے لیے نہیں اپنے لیے نہیں مولا حسین کے لیے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے حسینیت پھر بولو حسینیت 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 ارے یزید پلید کے ساتھ نہ ہمارا کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے اور نہ قیامت تک کوئی تعلق رہے گا حضرات گرامی جملہ سنیے توجہ کے ساتھ او دے نال قدورتا پھبدیاں نہیں جدہ نانا پاک رسولے جدہ باپ خدا دا شیر ہوئے جدی ماں دا نام بطولے ہن مکدی گل مکا دیوا سنیے ہن مکدی گل مکا دیوا ہن مکدی گل مکا دیوا کی دینا شاکر طولے او جدی نال حسین دے نہیں بندی او دا جمنا یار فضولے جدی نال حسین دے نہیں بندی جدی نال حسین دی نہیں بندی جدی نال حسین دے نہیں بندی او دا جمنا یار فضولے ہاتھوں کے بولے حسینیت پھر بولو حسینیت حسینیت آئیے حضرات گرامی قدر اس بزم کے اگلے شناخان مصطفیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ ماسٹر عبدالرحمن قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بھتیجے جناب محترم صاحب دادا بھائی محمد حسنین رضا رضوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں محترم تشریف لائیں اور اپنی حاضری کو پیش کریں تمامی احباب محبت کے ساتھ باواز بلند مل کے درود پاک کا نظرانہ جیسے ہی انشاءاللہ قبلہ خطیب پاکستان صاحب دادا قاری محمد افضال احمد نقشبندی صاحب کا آمد ہوتی ہے محفل پاک کے اندر آتے ہی انشاءاللہ حضرت کا خطاب تمامی احباب محبت سے باواز بلند مل کر ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ الصلاۃ والسلام تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ بے کس و طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا حنفی آتش و سخا کا آتم ہے اور میں جناب کو پوسٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں ان سے پوچھوں کہ کیسے آپ نے حکومت کی ورکشاپ میں آ رہی ہے اور آپ نے پاکستان میں رولوں کو تباہ کر دیا ہے اور دیکھا یونیورسٹی اسٹاف ہے انہوں نے پتہ نہیں کس آرڈر سے انہوں نے میرے اور میری ٹیم پہ اٹیک کیا آپ نے وہ کلاس ونڈوز بھی انہوں نے کرٹن ڈال دیا ہے ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا بس خام خام نبا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا نا چاریس راہ پڑا جانا لم یا
مسلے تو نہ شد پیدا جانا. حضرت علامہ اقبال کے لکھے ہوئے حضرت سیدہ کائنات کی شان میں فارسی کے اشعار ہیں. وہ اپنی عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں اور سیدہ کائنات 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں. وہ کون کون سی نسبتیں ہیں؟ پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اور دوسری بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری مادر مرکز پرکار عشق مادر سالار عشق 21,464 ووٹ لے کر کامیاب. پی ٹی آئی کے افتخار خان دوسرے نمبر پر. ماشاءاللہ. جناب صاحبزادہ حسنین رضا صاحب بڑے پیارے انداز میں آخر پر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی حضور گلہائے عقیدت محبت کا وہ نظرانہ جو قلندر لاہوری شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا پیش کیا. سارا مفہوم جو انہوں نے پڑھا ہے علامہ اقبال کے جو اشعار پڑھے ہیں میں 2 مصروں کے اندر اس کی ترجمانی کرتا ہوا نعروں کی گونج میں قبلہ مفتی صاحب کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں. یاد آئیں جب اپنی خطائیں تو خدا کا خیال آ گیا ہے وہی میرے بے چین دل کو مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. یوں تو مریم بھی ہیں حاجرہ بھی نیک خاتون ہیں آسیہ بھی پر بات آئی ہے جب حیا کی تو سیدہ فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. ایسے نہیں محبت سے دایاں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. علامہ اقبال کا ایک اور شعر کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ہم یوں سرے عام ان کا تماشا نہیں کرتے. روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیونکہ ہے جس طرح سے نام درخشندہ حسین کا ہے اس طرح سے کام تابندہ حسین کا. قرآن میں ہے کہ مت کہو مردہ شہید کو
अरे मातम करें तो क्यों करें जिंदा हुसैन का। अब हाथ उठाइए, नारा पेश कीजिए। मैं किबला हजरत को दावत सुखन पेश करता हूँ। एक हाथ उठा के बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर। बोलिए बोलिए, जितने अहबाब बैठे हैं आपकी आवाज मस्जिद के दरो दीवार से गूंजती हुई, समाने की गलियों से गुजरती हुई मुहद्दिस आज़म के दरबार पर पहुंचे, वहां पर हाजिरी पेश करते हुए फिर करबला के ताजदार की बारगाह में पहुंचे और अब मेरी और आपकी हाजिरी की मोहर लग जाए। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से फर्द अव्वल से लेकर फर्द आखिर तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई हाथ नीचे न रहे, कोई जबान खामोश न रहे। दोनों हाथ उठा के बोलिए नाराए रिसालत। बोलो बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ना वक्त अपने गरीब समझी, बड़ी चंगे नसीब समझी, जद भी आवे कोई मुश्किल नासर, नबी नु अपने करीब समझी। दोनों हाथ चौक के बोलो नाराए रिसालत, फिर बोलो नाराए रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, बोलो बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हर सहाबिये नबी, कोई हाथ नीचे न रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी मानने वाले हैं, अहले बैत के भी मानने वाले हैं। दोनों हाथ चौक के बोलो, हाथ उठा के बोलो हर सहाबिये नबी। बोलो बोलो हर सहाबिये नबी। अब इसके बाद नारा हैदरी लगाना है। दोनों हाथ चौक के बोलो नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। भाई बशारत आपकी तवज्जो, अल्फाज तेरे भी हथियार नहीं हो सकते, खून खारों के तरफ नहीं हो सकते, खून खारों के तरफदार नहीं हो सकते। अरे मुल्ला तेरे चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़ दे, हम गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। दोनों हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी, फिर बोलो नारे हैदरी। अब कोई हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ उठा के हैदर 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 पाकिस्तान। आइए हजरत गिरामी कदर इंतहाई अदब से एहतराम से किबला मुफ्ती अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, पासबान मसलक रज़ा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह रिजवी साहिब किबला आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और जिक्र इमाम आली मकाम पेश करते हुए हमें तसव्वुफ़ के आलम में लजपाल आका हुसैन की बारगाह के नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि
وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ العزیز چند منٹ کے بعد خطیب الاسلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا. میں تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہمارے جی السلام علیکم.
वालेकुम जी 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 आ रहा है, आप लेने के लिए आ रहे हैं, पहुँच गए जी जी। दुरूशी पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उलमाए किराम का जमे गफ़ीर है, किबला फ़ख्रुल कुर्रा कारी सरफराज अहमद नईमी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अताउल्लाह साहब, खतीब इमाम व खतीब जामिया मस्जिद वारिस और जामिया मस्जिद हसनैन के भी इमाम व खतीब तशरीफ़ फरमा हैं। तो आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आला प्रोग्राम आप लोगों के लिए लंगर का भी अल्हम्दुलिल्लाह वसी इंतज़ाम किया गया है। आज की ये खूबसूरत और सालाना महफ़िल पाक इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जो रफ़क़ा हैं और तमाम अहले बैत अतहार की अज़मत और शान के सिलसिला में इन्हें और बाकी सब अहले महल्ला ने, नमाजियों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस महफ़िल पाक को सजाने में जो है वो हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो सबकी काविश को, सबकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाम दोस्त भाई बैठे जिनका इंतज़ार था माशाअल्लाह वो पहुंच चुके हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। भाई तमाम दोस्त बैठे हज़रात गिरामी, आइए एक नारा पेश करते हैं और किबला हज़रत का खिताब शुरू चाहता है। बाबा नुशाई माइक जड़ा स्टैंड जड़ा सीधा कर दिया जी। नारे तकबीर। जो अहबाब पंडाल के अंदर बिखर गए हैं, तमाम दोस्तों से दाएं बाएं कहीं भी बाज़ार के अंदर, गली के अंदर, जहाँ कहीं भी हैं, मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वह जल्द मस्जिद के अंदर भर आ जाएं और हज़रत का खिताब शुरू चाहता है। तमामी अवाम मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, फिर बोलिए नारे तकबीर। अब दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से नारा रिसालत, फिर बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, फिर बोलिए नारा तहकीक। अब कोई हाथ नीचे ना, दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी। हैदर 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 हैदर। अल्फाज तेरे भी हथियार नहीं हो सकते, खून खारों के तरफदार नहीं हो सकते। अरे नासबी, तेरे चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़ दे। हम गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए
غاشیہ نعرہ غاشیہ نعرہ غاشیہ اک دی ٹھنڈک دل دا چین میرا قصہ جو آپ کے یا حسن یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین سے معافی منگوائی تھی اک دی ٹھنڈک دل دا چین آئیے حضرات گرامی قدر انتہائی ادب سے احترام سے خطیب الاسلام خطیب پاکستان صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا قاری پیر محمد افضال احمد نقشبندی مجددی صاحب قبلہ آپ سے انتہائی محبت سے عقیدت سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ذکر امام علی مقام پیش کرتے ہوئے ہماری آنکھوں کو مزید آنسوؤں سے تر فرمائیں تمام ہی با محبت سے مرتبہ درود پاک کا نظرانہ الصلاۃ کیمرے دی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں تو بندے نظر نہیں ہوندے بالکل یا کرسی باہر خالی ہے یا تھوڑا جا کوئی چینج کر لو مڑے باواز بلند روشی پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بیس کاٹ کرو بیس پڑھو جی دروشی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام والے شان ذی وقار حضرات علماء اہل سنت مہمانان ذی وقار بانیان محفل شرکائے محفل قابل صد احترام محترم سامعین حضرات عید عظیم و شان محفل پاک بسلسلہ شہدائے کربلا سمانا چاک جی
عظیم و شان جامع مسجد باغ والی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری جماعت دے مقتدر علماء کرام اس محفل پاک اندر تشریف فرمانے اور اس پروگرام دی صدارت استاد العلماء شیخ العلماء بولو سبحان اللہ زبدۃ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی رحمت اللہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے نے واجب الاحترام استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز صاحب میرے عظیم دوست نے بڑے پرانے آپ تشریف فرمانے اور حسنین بھائی پھر ماشاءاللہ تنویر رضوی صاحب یہ ساری عظیم و شان کیبنٹ ہے ساری نقابت بڑی اعلیٰ میں اصل المیہ یہ ہے کہ جے ویلے نہ آجئے تے ٹائم نہیں لبدا جے لیٹ آئیے تے قوم مندی نہیں 3 جلسے 2 جلسے 4 جلسے دوپہرے گوجرے سا میں بخار بھی میں تنویر صاحب نو آکھیا میں کہ بخار پڑا ہے تو گلہ بھی خراب ہے آندھا نا جو بھی لوکاں نو خوش کر کے جانا ہے یہ مان ہوں دینا نا مان پیار ہوں ہے مان ڈال انہوں نے آکھیا ہے تو بہرحال تشریف فرمانے خطیب ملت قاری محمد بلال حسینی صاحب تشریف فرمانے نقیب میرا فیورٹ پسندہ افضل صاحب نے نعت شریف پڑھ لئی بہت اچھا اللہ تعالیٰ اور اس عطا فرمائے محترم سامعین حضرات حضرت صاحب دے سامنے کو علمی جوہر وکھانا بڑھ دے مترادف ہوئے گا میں تقریر انہوں سمجھنا جی دے اندر مذہب دی ترجمانی ہوئے واقعاتی چیزاں میں قائل نہیں ہیں آج کل واقعات لوگ لگے نہیں فلانے پیر دا واقعہ پڑھنا ہے فلانے پیر دا واقعہ پڑھنا ہے فلانے پیر دا واقعہ پڑھنا ہے میں جرات میں کرامتاں تو انکار نہیں کر سکتا نا اللہ معاف فرمائے جھوٹیاں کرامتاں میں نہیں ماندا انیاں کرامتاں ایک کرامت ہوں دیو 10 پیران دے فٹ کی تھی ہوں دی اور پھر جو کانتے اترا کہ آج کل لوگاں نے پڑھنے کی معیار بنا لے ہے فلانے پیر دی تعریف کوئی ادا جی لڈوں والا واقعہ سناؤ کہتے ہیں کدوں والا واقعہ سناؤ کیا مذہب دی نمائندگی کوئی نمائندگی نہیں مذہب دی کہ سمانے دے اندر جڑے ساڈے نوجوان نے حسنین بھائی تنویر رضوی صاحب سارے تسی سارے حضرات بڑے پاورفل لوگ ہو تنظیمی لوگ ہو اور تسی خود بھی سمجھ دو کہ مذہب دی نمائندگی نہیں تو پھر اس تقریر دا فائدہ نہیں کوئی میں اپنے مذہب دی نمائندگی کرنی ہے میں جلے چند الفاظ تلاوت کیتے نا جی ادھا تعلق ہے جنگ بدر دے نال اسلام اور کفر دی سب تو پہلی جلی جنگ انہوں جنگ بدر رکھے جاتا ہے سبحان اللہ کہہ لو جڑے نہیں دیستے وہ فیس بھی اللہ سبحان اللہ کی جو پہلا مارکہ کفر اسلام دا مارکہ بدر یاد کر لو مسئلہ مارکہ بدر جنگ بدر ایک پاسے 1000 دا لشکر دیکھو حضرات میں بدر تم کربلا تک لے کے جانا ہے لمبی بات نہیں کردہ لیکن کچھ مسائل سمجھانے نے بڑے ضروری 1000 دا لشکر سمانے حربی بڑا ہے انہا کل تلوارہ نے تیر نے برچیاں نے بھالے نے بڑے گھوڑے نے گاچیاں نے اونٹ نے 1000 بندہ ہے نال کوئی خرافات بھی سن بڑے بڑے 1000 بندہ تے نال سارا جنگ دا سامان 1000 دے باوجود انہاں دا ضمیر مطمئن نہیں آئے ہائے ہائے سنیاں گل میں سمجھا کر بولیا کر میدان کربلاج میں لے جائیں گا شہادت پڑھ دیں گا میں لیکن مہربانی کر تھوڑا جا غور کر اپنے جڑے ضروری گلاں تے غور کر 1000 بندے دا ضمیر مطمئن نہیں کیوں پیسے نہیں مال ہے تلوارہ نے جناب برچیاں نے بالے نے تیغو تیر سب کچھ ہے
ضمیر مطمئن نہیں. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے بندہ 1000 دی بجائے 1,00,000 بھی ہوئے بہرحال فتح جڑی ہے یا محمد دی ہونی یا محمد صحابہ دی ہونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین سی انہوں کہ صادق بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے، سچا بھی یہی ہے، اچھا بھی یہی ہے، آلہ بھی یہی ہے، عرفہ بھی یہی ہے. انہیں جو آکھیا ہو جانا ہے. اس وقت مطمئن نہیں سن، ہو سب کچھ لیا کہ پھر بھی خوف زدہ سن، ڈرے سن. انہوں نے متصل 313 افراد، ونگے تیر، چند ایک گھوڑے، چند ایک ڈاچیاں، اور جناب سامان حرب بھی کوئی نہیں، کوئی زیادہ تلوارہ بھی کوئی نہیں، برچیاں دے بالے بھی زیادہ کوئی نہیں. بس 313 تے آئے جانا دین تے چہرے تے مسکراہٹ. ہائے ہائے چہرے تے مسکراہٹ آئے شہید ہون. شکریہ حضور. چہرے تے مسکراہٹ خوش ہو کے. کیوں؟ انہوں نے پتہ سی سانو تیغو تیر برسیاں تے بالیاں تے تلواراں تے مان نہیں، سانو نگاہ مصطفیٰ دے تے مان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مطمئن سن، حضور دے صحابہ مطمئن سن. انہوں نے پتہ سی سرکار نے جو آکھنا ہو جانا ہے. اس وقت دونوں سائیڈان دیتے، ایک پاسے 1000 ایک پاسے 313. بولو 313 جس کا جنگ ہوئی. جڑے صحابہ نے جامع شہادت نوش کیتا الحمدللہ شہید ہوئے رضا الہی للہیت واسطے، اللہ دی رضا واسطے. بس 2-3 گلاں سن لو پھر توڑے ذوقل پاسے. 2-3 گلاں بڑی ضروری نے. للہیت، دفاع توحید، دفاع رسالت واسطے جس لئے شہید ہوئے. وہ تو لوگوں نے شہادت دی اہمیت دا پتہ نہیں سی. جو لوگ شہید ہوئے لوگ رولا پا دیتا. انہاں کہ جی بندے مر گئے بیچارے، بندے مر گئے جی بندے. جو جسم جو جان نکل گئی ویکھو جی بیچارے زمین تے پئے نے ہونے نہ لذت محسوس کر سکتے نے. بیوی نو بیوی کہہ سکتے، ماں نو ماں نہیں کہہ سکتے، پرا نو پرا نہیں کہہ سکتے، جناب بہن نو بہن نہیں کہہ سکتے، تھی نو تھی تے پتر نو پتر نہیں کہہ سکتے. انہیں بیچارے مر گئے نے، نہ کچھ کھا سکتے نے نہ کچھ پی سکتے نے، ہر شہر تو محروم ہو گئے. جان بیچارے نہیں چلے گئی. جدوں یہ تبصرے ہوئے نا کہ مر گئے نے، یہ جناب ہر شہر تو فارغ ہو گئے، یعنی ہونے نہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اللہ نے فرمائے یار میرے ہون تینوں مینے بچن. فرمایا سجن میرے، دوست میرے، میری راج قربان ہونے والے مینے وجہ نا. خالق کائنات نے فرمایا اللہ نو. حضور اے جملہ سماعت فرماؤ سنیو جے شعور ہے تڑپ جاؤ گے. اللہ نو ایک گل اچھی نہ لگی کہ کوئی میرے پیاریاں نو مردہ کھے. آئے ہائے کی سمجھو گے سنیو. حضور اللہ نو پسند نہیں ہے یہ بات کہ میرے پیارے ان کو مردہ کھے. تو آکھے مر گئے نے. فرمائے نہیں، یہ مرے نہیں، مردہ نہ کھوئے نہ نو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ دی راج جامع شہادت نوش کر دے نہیں، مردے نہیں، زندہ نہیں. اور وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ آنکھو جی کس طرح زندہ نہیں جی؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ جسم جو جان چلی گئی، رب نے فرمایا پاویں جان چلے گی پھر بھی زندہ نہیں، گردن لت گئی پھر بھی زندہ نہیں، روح نکل گئی پھر بھی زندہ نہیں. کیوں؟ فرمایا تھی شک ابہام چ نہ رہے. خلق الموت والحیات. اللہ موت و حیات قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہت قادر ہے. فرمایا سوچی نہ کس طرح زندہ نہیں. اللہ زندہ رکھن تے قادر ہے. اللہ جو چاہے وہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی بولیے ذرا سبحان اللہ. محمد اشرف میرا گلا بالکل بند ہے. تیری آج تقدیر دا فیصلہ ہے. تقدیر دا فیصلہ کر دینا. انہاں کو ایک زور ایک بٹن انہاں کو ایسا وہ مڑا یہ انج کرنا ہر شے فارغ. ایک مولوی صاحب سن ساڑے دوست وہ تقریر کرے تے بڑا جناب باواں ٹنگیاں انہوں نے. تو آکھے جی آج میں تقریر بڑی لمبی کر دی ہے. پیچھے اور علماء بیٹھے سن. وہ آکھے جی کئی ہوندے نا جدوں میں لب جائے تو پھر وہ کدی کدی لبنا جنوں. اور میں تقریر بڑی لمبی کر دی. وہ کو ساؤنڈ والے نے ایسا بڑا بٹن دبایا.
وہ 10 منٹ ہی فارغ ہو گئے. انہاں کول ایسا بٹن ہے بندے دی ڈیتھ ہو جاندی ہے تے اللہ رسول تو بعد جڑا تقدیر دا فیصلہ انہاں کول ہوندا ہے. جے تے چاہن تے بندہ کامیاب ہو جائے, نہ چاہن تے پھر اللہ حافظ ہو جائے. ہن اچھا وہ میں کہتا ہے ساڈا پرانا یار ہے, صحیح صحیح چلائیں, صحیح چلائیں گا تے تینوں پیسے ملنے نے. ہن بندے میری گل نوں بندے نے فوراً جڑا ہے او دا نیگیٹو لے لین. مطلب میں انہوں کہا تو بھی پیسے لینا ہے, میں بھی پیسے لینا ہے. ایڈا ہوندہ ہے نا, وہ چنگ دے علاقے میں تقریر کی تھی تو بڑے پیر بیٹھے ہوتے, وہ جناب رنگ برنگی ہیں پگاں تے, او تو تک جناب بڑے بڑے او بھائی ڈڑی ساؤنڈ والے تو میں کیا گل سن صحیح سے چلا, تو بھی پیسے لینا ہے تے میں بھی پیسے تے سارے پیسے لینا ہے. پیر بھی رگڑ دیتے ہیں بیچی. انہوں نے کہا کہاں تو انہوں نہیں بلاؤنا. میں کہا جب انہوں پتہ ہے میرا آخری پھیرا ہے. تو اس واسطے حضرات محترم پیر بھی ہوئی حال ہے جڑا مذہب دی نمائندگی کردا ہوئے. اسی جڑا پیر جڑا بد مذہب خارجی رافضی سی دا اچار پاؤنا ہے, اسی کی کرنا ہے. سانو پیر بھی ہوئی حال ہے جڑا جناب امام اعظم دی فکر تے چلنے والا ہوئے, غوث اعظم دی فکر تے چلے, اعلی حضرت دی فکر تے چلے, محدث اعظم پاکستان دی فکر تے چلنے والا ہوئے. بہرحال فرمائے مردے نہیں, انہوں نے تصور بھی نہیں کرنا مردہ, یہ زندہ نہیں اپنی قبریں بہتر تھی اعلیٰ زندگی گزار دینے. تو دوسری روایت پیش کر لینے, ادھر راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدوں جنگ احد ہوئی نا تے سرکار اسلام نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں تواڈے پیر پائی شہید ہوئے نا انہاں دیاں روحاں جنت وچ پہنچ گیا اور انہوں نے دیکھا جنات تجری من تحتی الانہار, میوے جات اتھے کتے شہد کتے دودھ جناب کتے پھل. انہوں نے دیکھا لطف اندوز روحاں نے آکھیا ہے کہ اتھے انی فیسلٹیز نے ساڑھے پچھلیاں نو کون دسے پہ شہیدی کیسی زندگی ہے. پچھلے نو کون دسے, پچھلے کون سن جنہاں آکھیا نہیں جی ویکھو نہ مر گئے, مار کے مٹی مل جاندہ ہے بندہ کوئی فائدہ نہیں. انہاں کہ انہاں کون دسے پچھلیاں نو پہلی زندگی بڑی حال ہے. حال کے کائنات نے فرمایا میں دساں گا توڑا پیغام قوم نو میں پہنچاواں گا. مولا کس طرح فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرمایا میں دساں گا لوگوں انہاں نو مردہ تصور نہ کرو, وہ مردے بھی نہیں زندہ بھی نہیں اور انہاں نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے. اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ایک اور بھی گل دسیے یہ ضرور فرماؤ. آپ نے فرمایا کلے زندہ ہی نہیں, وہ آ کے اپنے دوستان دی شہید جڑے ہیں دوستان دی مدد بھی کر دینے. سمجھے نہیں جو میں آکھیا کی شہید آ کے مدد کر دینے تو جی شہید زندہ مدد کردہ ہے تو پھر کی حرج ہے کی گناہ کہہ لیا یا علی مدد یا حسین مدد یا حسن مجتبہ مدد جڑے جڑے شہید نے یا فاروق اعظم مدد یا عثمان غنی مدد یا صحابہ جڑے جڑے شہید نے سب کو لو مدد منگنی جائز چونکہ مدد کر دینے اللہ دی دیتی طاقت نال وہ دوستان یا کے مدد فرما کے جان دے. تے جے شہید ساری کائنات ایک پاسے کر لو تے کملی والے محبوب دا مقام حضور دی گدے راہ نہیں چھو سکدے. تے جے غلام سن دینے مدد کر دینے تے آقا دی شان دا کون اندازہ کر سکتا ہے. ہن ایک بات سنو تے پھر توڑے ذوق والے پاسے آئیے. یوں طبیعت توڑی باغ ہوگی, باغ والی مسیتے بہن والے میں دس دیو سب نو لاما نہ دیو, پھر میں دس دینا بھی جناب ہوں ٹھیک ہو گیا کام, مجھے اپنی تقریر چھڑ دیں گا. غور فرماؤ ذرا کوئی جس طرح اللہ تعالیٰ ساڑی فوج نو جڑا ہے وہ دی حفاظ فرمائے, افواجی پاکستان اللہ تعالیٰ دین دگنی راج چکنی ترقی دا فرمائے. کوئی فوجی شہید ہو جائے گھر, فوجی شہید ہو جائے بارڈر دیتے وہ دی ڈیڈ باڈی کار ہوں دی وہ دا جنازہ ہوندہ ہے تابوت ہوندہ ہے وہ دی نال وقت جڑی عہدے دار ہوندے نے کوئی لیفٹنٹ کوئی جنرل کوئی کرنل کوئی برگیڈیئر اس طرح دے لوگ جنازے نال ہوندے نے جنازہ بھی پڑھ دے نے تے اوتھے کھلو کے فاتحہ بھی پڑھ دے تے یہ مولوی فاتحہ تو روک دے نے مولوی نال ہی ہوندے نے. کہ آپ دعا مانگ دینے کھلو کے کلی فاتحہ ہی نہیں وہ شہیدی قبر تے سلوٹ بھی مار دینے. آئے ہائے ہائے سلوٹ مار کے یعنی سلوٹ بمانی سلام آندھنے تیرے عہدے نو سلام تیرے کارنامے نو سلام بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اپنے وطن دے دفاع واسطے شہید ہو گئے ہیں. پھر اس تو بعد ہوندہ کیے جس لئے دی قبر تے سلوٹ مار دینے. میں کہا واہ شہید جیڑا پاکستان واسطے شہید ہوئے ایک ملک واسطے شہید ہوئے وہ دی قبر تے سلوٹ مارن والے فوجی لیفٹیننٹ جنرل
جنرل تے کرنل یا وقت دا چیف آف آرمی سٹاف آ کے وہ دی قبر تے سلوٹ مار دے. میں کہ حسین تیری شان تو صدقے جاواں جیڑا اسلام آباد تے شہید ہوئے وہ بھی قبر تے سلوٹ مارنے والے فرشتے نے، ولی نے، غوث نے، قطب نے، ابدال نے. یا غوث یا اچھا ہوں اج کل میڈیا دے دور ہے، سوشل میڈیا دے دور ہے. جدو شہید ہوندے نا جی پھر وہ میک پھڑ کے نا میک انہوں نے گھر آتے ہیں ٹی وی والے انہوں نے کی آتے ہیں جی انٹرویو لیندے نے آ کے اینکر میں تو پڑھے لکھے آدمی نہیں اینکر وہ آ کے آدھا بی بی تم کی لگنی شہیدی آدھی میں ماں ماں آدھا تینوں سلام ہوئے تیرا پتر شہید ہے شہیدی ماں تینوں سلام بھائی تسی کی لگ دیو میں جی شہیدہ باپ ہاں آخیا باپ نو سلام تو کی لگنا بھائی میں شہیدہ بھائی ہاں انہیں کہا تینوں سلام انہیں کہا بی بی تو کی لگنی ہے انہیں کہا میں شہیدی بیوی ہاں انہیں کہا تینوں سلام انہیں کہا تو انہیں کہا میں شہیدی بیٹی ہاں انہیں کہا تینوں سلام تو کون ہے میں شہیدہ پتر ہاں شہید سلام تو کون ہے میں شہیدی بہنہ ہاں تینوں سلام تو کون ہے میں شہیدہ بھائی ہاں تینوں سلام شہید ایک کے سلام ساریاں نو میری محنت ضائع ہوئی میں دوبارہ رپیٹ کر دینا شہید ایک سلام سارے شہید ایک کے کنبہ سارا ہی شان والا شہید ایک کے ماں شان والی پیو شان والا جناب بھائی شان سارے شہید ایک سارا کنبہ شان والا جدی کرچ ایک شہید ہوئے وہ دا سارا کنبہ شان والا ہے جس کردہ ہر فرد شہید ہوئے اس کنبہ سیدہ زہرہ دی شان دا کون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک نعرہ نعرہ غوثیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ رسالت توجہ ہے ذرا بندہ ایک شہید ہے کنبہ سارا شان والا ایک شہید ہے سارا کنبہ شان والا میں کہا جیتے ایک شہید ہوئے وہ دا سارا کنبہ شان والا ہے تے جس کردہ بچہ شہید ہوئے ہائے 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 اس شہیدی شہادت شک ہو سکتا ہے منوں کوئی شک نہیں کوئی بندہ شک کر سکتا ہے لیکن میں شہید اعظم دی گل کرنا یہ شہید ہے جدی شہادت شک نہیں جدی شہادت دی خبراں جبریل امین دے جدی شہادت دی خبر کملی والے محبوب دین صحابہ نو اہل بیت اطہار نو اس حسین دی شہادت شک نہیں ہو سکتا اس واسطے محترم سامعین حضرات یہ باقی شہید زندہ نے پھر منو بدر والے زندہ احد والے زندہ زورنا بولو سبحان اللہ احد والے زندہ حنین والے زندہ تبوک والے زندہ کربلا والے زندہ ان شہید نو جڑی شان ملی ہے نا جی وہ دیاں دو وجوہات نے کیونکہ لفظ ہے فی سبیل اللہ دو وجوہات نے ایک دفاع توحید دوسرا دفاع رسالت تحفظ ناموس رسالت تحفظ ناموس رسالت اور او شہداء صحابہ علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار انہاں دا مشن ایک سی غور نہیں فرمایا جی مشن ایک سی صحابی شہید ہو یا اہل بیت مشن ایک کے دونوں دا مشن کیے نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہر ڈکٹیٹر دے سامنے کھڑے ہونا ہر شرابی فاسق فاجر دے سامنے کھڑے ہونا صحابہ نے بھی دسیا ہے اہل بیت بھی دسیا ہے بیت کرن تو پہلے سوچ لینا ہے کہ جنہوں بنا رہے ہیں کہ فاسق فاجر شرابی تھا نہیں جنہوں ووٹ پاؤن لگے ہیں کہ فاسق فاجر شرابی نہ ہوئے بد عقیدہ بد مذہب نہ ہوئے فرمایا ضمیر دی آواز ہے واہ علی تیرے ضمیر تو صدقے جاواں جدی آواز سیدنا صدیق اکبر نے ہائے ہائے جنہیں ووٹ پایا سیدنا صدیق اکبر نو جنہیں ووٹ پایا سیدنا فاروق اعظم نو جنہیں ووٹ پایا سیدنا عثمان غنی نو میں علی تیری شان تو صدقے جاواں جیدہ ووٹ صحیح جگہ دوتے کاسٹ ہویا ہے اور مولا کائنات
اگو تربیت اولاد دی کی تھی فرمایا بیٹا جنہوں ووٹ میں دینے انہوں تو دینا ہے جتھے ووٹ علی دا اوتھے ووٹ حسین دا اوتھے ووٹ نسل مجتبیٰ دا ادھا مطلب یہ ہے کہ فکر علی دی بھی ہے کہ وہی ہے علی دی اولاد دی فکر بھی وہی ہے جدو صدیق اکبر دی واری آدے علی پیار کرے جدو علی دی واری آدے صدیق علی دا پتر موڑیاں دے تو چوکا لوے نہ ہنجار نان سینس شتر بے بہار بے وقوف آدمی کئی خطیب ہو گئے کئی جناب حضرت صاحب بن گئے پڑھ دیں جنہیں ایک دن مدرسے دا منہ نہیں دیکھیا وہ بھی حضرت صاحب نے ساڑھے اتے چڑھا دیتی عرشہ پڑھ کے اور جو صحابہ اور آل کا تقابل کرے میرے نزدیک وہ جاہل ہے وہ سنی نہیں ہے اصحاب رسول کو ایسے مانو جیسے آل نے مانا ہے آل کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے ڈیفرنٹ نہ پیدا کر ڈنڈیاں نہ مار موٹر سائیکل دیتے لکھا لے جی میں نوکر سے آبادہ یہ کم نہیں چلنا صحابہ والا عقیدہ رکھنا پینا ہے صحابہ نو مننا پینا ہے اور کل ایسے لکھا لے سلام یا حسین یہ دن گل نہیں بننی فکر حسین پہ عمل کر مفتی صاحب تشریف فرمانے فائدہ اٹھاوانے دی موجودگی دا میں علماء بیٹھے سمجھدار دانشور حضرات بیٹھے ہو تنظیمی لوگ بیٹھے ہو عقل مند لوگ بیٹھے ہو جدی نماز وچ حسین نہیں وہ دی نماز نہیں حضور ٹھیک ہے جی چونکہ حسین آل رسول ہے کہ نہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کاڈو حسین و آل چو بار میں ویکھاں تیری نماز کی میں مکمل ہوں دیئے جیدی فکر چ فکر حسین نہیں وہ بھی سنی نہیں جیدی نماز اندر حسین نہیں وہ بھی سنی نہیں جیدی نماز اندر محبت آل رسول درود و سلام نہیں وہ بھی سنی نہیں اور جیدی فکر اندر محبت صحابہ نہیں وہ بھی سنی نہیں خدا دی قسم اپنی اکابر ان معذرت ایک بات کرنا تو پھر تانوں کے شعر سنائیے ساڑھے اکابر نے محنت کی تھی ساری زندگی میرے سیدی اعلی حضرت ورگے لوگاں نے میرے امام ربانی مجدد الفسانی ورگے لوگاں نے اور میرے محدث اعظم پاکستان ورگے لوگاں نے اور پھر جناب مناظر اسلام علامہ محمد عمر ایچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ مناظر اسلام شیر علیہ سنت علامہ نیت اللہ صاحب سانگلے والے رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لوگ سن جنہاں نے فائٹ کیتا اور دفاع کیتا مذہب دا دسیا لوگو حسین کسے بد عقیدہ دا نہیں حسین ساڈا ہے ہن فرق صرف انہاں ہے وہ مفتیاں دے سن حسین ساڈا ہے ہن آج کل کئی مفتیاں دا می پہ گئے جو کو منڈا علی دا نعرہ مار لے منڈیا تینوں پتہ ہے تو شیعہ ہو گئے ہیں میں کہ مولی جی خدا دا خوف کرو یہ کڑی کتھوں روایت کھڑی ہے تو علی دا ذکر کرنا والا شیعہ ہو جاندہ ہے یا حسین دا ذکر کرنا شیعہ ہو جاندہ ہے مولی جی حسین دا ذکر کرنا شیعت ہے علی دا ذکر کرنا کیا رافضیت ہے مولا حسن دا ذکر کرنا کیا رافضیت ہے تے جے اے رافضیت ہے تے سنیت کی ہے اوئے ہوئے نہیں سمجھے تو اٹھے گل نہیں سی میں ہمیں کر گیا میں اپنی گل واپس لینے اپنی گل اور جو ایسی تفریق پیدا کر دائے سمجھو یہ پرموٹ شدہ بندہ ہے یہ کمپنی دی مشہوری کر رہا ہے یہ اسلام نال تے سنیت نال کوئی تعلق نہیں جنہ سنیت نال تعلق ہے نا انہیں حضور دی آل دا ذکر کر کے خدا دی قسمیں سرکار دے سینے کی بھی ٹھنڈ پا دیتی اور انہوں آندے نے امام محمد رضا آئے ہائے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ فرمائے روڑے چنا پہیں یہ تو بہت مفتیاں دا می پہ جائے نا یہ تو بہت ہر بندہ آخے جی میں عالم میں مفتی میں حضرت صاحب فرمایا پھر سارے حضرت صاحب ہو کے تو برکت تو کوئی نہیں رہے گا فرمایا انج کری سارے انہوں چھڑ کے فکر رضا میں تو انہوں ہی آنا پیا جتھے تو انہوں پریکھا لگے نا کوئی مغالطہ لگ جائے انج ہر شہد صاف کر کے پچھے فکر اللہ حضرت انہوں اپنا لگے تنہوں پتہ لگ جائے گا تیرا عقیدہ کی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جی میں فوجی کنڈا ہے سارا کنبہ شان والا ماں شان والی باپ شان والا پرا شان والے سارا قبیلہ کنبہ شان والا ہے آپ نے فرمایا حسین دا بھی سارا کنبہ شان والا ہے حسین دی ماں شان والی حسین دا نانا شان والا حسین دی نانی شان والی حسین دا بابا شان والا حسین دا ویر شان والا حسین دیاں بہنہ شان والیاں حسین دیاں بہنہ شان والیاں نے حسین دی ماں شان والی حسین دیاں ماسیاں شان والیاں حسین دے ماموں شان والے سبحان اللہ کہہ لو
یار یہ کم تسی آپ ہی کر لو کہ میرے ذمہ ہی ہے حضرت صاحب ذمہ جدو اچھی گل لگے تو سبحان اللہ کہہ لے کرو یہ تو انہوں کو بندہ لاکے بہ کے روکتا ہے انہوں میرے کو لے آؤ میں دساں بھی تو میرے کو بہ جائے تیرے کو میں کل سبحان اللہ کہہ لوا لینا تسی رضا کرانا طور تے بولو گے تو سمجھ جائے گی پھر عقیدہ کی ہے آؤ مسلمان بھائیو فرمایا جو فوجی دا سارا خاندان شان والا ہے اللہ حضرت نے قلم اٹھائے اور میں کڑی کڑی گل کرا حضور دی آل دی اور میں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ماشاءاللہ سمانے والے ہو ایک باری پتہ لگ جائے سب حسینی سنی بیٹھے نے مولا حسین دے غلام اور سید العقیدہ اہل سنت مل کے ذرا پڑھ لو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ یا سیدی یا رسول اللہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آؤ مسلمان بھائیو حضور دیاں بیٹیاں نور حضور دیاں چارے بیٹیاں نور حضور دے تریوے پتر بھی نور حضور دا خاندان نور حضور دی اولاد نور حضور دیاں تھیاں تے پتر نور نواسے نواسیاں نور نواسے نور نواسیاں نور وہاں بریلی دیا شہنشاہ ساری باتہ کی دا رافضیت کٹھی کر لو اللہ حضرت دی کرو بائی دا جوڑ کوئی نہیں جو میرے امام محمد رضا نے اخراج عقیدت پیش کیتا ہے ماں جم کوئی نہیں سکتی ہو جلال آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ امام الانبیاء دی داماد دیواری آوے پھر بھی قلم اٹھایا ہے اور میں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا ساڈا عقیدہ کی پوچھنا ہے ساڈا ایمان کی پوچھنا ہے اسی تے حضور دی آل نور مننے آ حضور دی آل نور زور کہہ لو حضور دی آل نور اس تو بڑھ کے اخراج عقیدت کی پیش ہوندہ ہے مسلمان بھائیو معلوم ہو گیا اہل سنت جڑے نے عقیدت دی انتہا تے پہنچے ہوئے نے اہل سنت حضور دی آل دی محبت دی انتہا تے پہنچے نے اللہ اکبر انتہا اور اسی امام پھر انہوں منے ہیں جنہیں سانو کسی میدان جو شرمسار نہیں ہون دیتا ہے میری مراد میرے سیدی اعلیٰ حضرت میرے سیدی محدث اعظم پاکستان دی فکر اندر محبت سادات شامل سے میرے محدث اعظم پاکستان دی فکر اندر محبت سادات شامل ہے کسی پوچھے حضور یہ فرمائے اس سبق میں اعلیٰ حضرت کو ملے ہوئے آپ نے پوچھے حضور اتنی عقیدت فرمائے میں قرآن کو سکھے ہے قرآن اندر الا المودۃ فی القربى جو تو حضور فرمائے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حدیث میرے اعلیٰ حضرت نے پڑھی حسنین جسم دے ٹکڑے نے فرمایا وجود رسول دا جز نے یہ حدیث مسلمان بھائیو میرے اعلیٰ حضرت نے پڑھی الا المودۃ فی القربى کہتے آیت مودت پڑھی کہتے آیت تطہیر پڑھی آپ نے قرآن و حدیث میں جمع کیتا ہے پھر آخیا ہے تیری نسلیں
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ مسلمان بھائیو بات کرنا پیا، سارے شہید زندہ، سارے شہید اللہ نے جنہوں خالق کائنات نے فرمائے زندہ ہیں، انہوں مردہ آکھن والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جنہوں رب آکھے شہید، قرآن آکھے شہید ہے، اس تو بعد آکھے جڑا مرد ہے مر کے مٹی چ مل جاندا ہے، او دا عقیدہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے، جڑا عقیدہ قرآن دے خلاف ہوئے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سنی ہے جڑا شہیداں نو بھی زندہ ماندا ہے، اللہ دے سارے نیک بندیاں نو زندہ ماندا ہے، انبیاء نو زندہ۔ اللہ اکبر، ساڑھے نزدیک انبیاء زندہ، انبیاء زندہ، ساڑھے نزدیک صحابہ زندہ، ساڑھے نزدیک اہل بیت زندہ۔ سانوں کی پوچھنا پیا، عقیدہ عقیدت اس انتہا تے پہنچے ہوئے ہیں، ساڑھے نزدیک داتا صاحب زندہ، ساڑھے غوث الورا زندہ، اجمیر والا بابا زندہ، فرید الدین زندہ، نظام الدین زندہ، نقشبندی چشتی قادری سہروردی سارے زندہ۔ اگر ولی دے بارے ساڑھا یہ عقیدہ ہے تو دل تے ہاتھ رکھ کے جواب دینا، علی دے بارے کی عقیدہ ہوئے جے ولی زندہ ہے تو علی دے بارے کی خیال ہے، جے علی زندہ ہے تو علی دے آقا دے بارے کی خیال ہے۔ پھر میرے اللہ حضرت بولے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، مل کے ذرا سنا دو، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو زندہ ہے واللہ 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 زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ بہرحال مسلمان بھائیو جی میں شہید زندہ، انبیاء زندہ، تے سارے نبی زندہ نے، تو نبیاں دے سردار دی شان دا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جدی شہادت دی انفارمیشن امام الانبیاء دی حضور فرمان میرا نواسا شہید ہوئے گا، جنہوں نبی آکے شہید ہوئے گا، وہ دے زندہ ہون کی شاد کرنے والا بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک آندے نے حضور فرمائے اے میرا نواسا شہید ہوئے گا، سونے کنہیں دسے فرمائے جبریل امین علیہ السلام، فرمائے جبریل کون شہید کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کون کرے گا؟ سرکار فرمایا کیڑا ہو سکتا ہے جڑا اس قدر ادا متشدد کون ہے؟ آکے سونے تیری امت شہید کر دے۔ کون جی؟ امت کون بولو؟ امت ان سرکار دے امتی یہودی سن؟ نہیں، عیسائی بولو، ہندو تے سکھ مجوسی وہ سن نہیں، کون سن حضور دی امتی؟ مسلمان۔ ٹھیک بات ہے، کلمہ پڑھ دے سن کہ نہیں؟ وہ بولو کلمہ پڑھ دے سن، کلمہ پڑھ دے سن، کلمے والے نو مندے نہیں سن۔ جس طرح کئی بندے نے اللہ نو مننے آئیں، اللہ دی گل نہیں مننے،
اللہ دے جھوٹ نہ بولو، پیڑے کام نہ کرو، اللہ منیا اللہ دی گل نہیں منی، حضور فرمائے نماز پڑھو، نبی نو منیا نبی دی گل نہیں منی۔ یہ بھی کوشش کیٹاگری تانوں تسی اس کیٹاگری چ نہیں، تے چھوٹے موٹے معاملات ہو جاندے نے، وہ اس کیٹاگری دے اندر سن جنہاں نے رسول نو بھی اندروں نہیں سی منیا، اندروں منیا ہوندا تے نبی دی آل تے تیر نہ برساوندے۔ میں شاید میں کہن چھک بجانب ہاں، اگر کدی انہاں نے اس دور چ میرے آل حضرت ہوندے تے سمجھا دیں دے کہ منافق کون نہیں اور مسلمان کون نہیں، ایمان والے کون نہیں۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو حضور کی آل سے محبت کرے، چونکہ نص سے ثابت ہے الا المودۃ فی القربى، یہ تو اگے پیچھے نہیں بندہ ہل سکدا، کہ حضور دی آل نال پیار کرے، او دا طریقہ صحابہ والا ہے۔ ہن اس تو بعد سلیم بھائی قبلہ ایک صحابی بن بخار جڑا دشمن آلے رسول ہوئے نہیں سمجھ سکے بات، ایک وخا بن کو صحابی جڑا حضور دی آلو نہ مندہ ہوئے، سارے مندے نے صحابی جڑے نا صحابہ سرکار دے وہ سارے حضور دی آلو مندے سن۔ صحابہ تو ہٹ کے اگر کسی دا بیڑا غرق ہویا ہے، فار ایگزامپل یزید یا کوئی یزید جڑے بننے والے انہاں دا بیڑا غرق ہویا ہے، وہ پھر علیحدہ وہ بدبخت ہوئے نا، صحابہ سارے حضور دی آل نال محبت کرنے والے سن۔ بہرحال مسلمان بھائیو، کون حسین امام الانبیاء دا نواسا دنیا دوتے آئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے کن وچ اذان آکھی، سجے کن وچ اذان، کھبے کن وچ اقامت آکھی مسلمانوں، اور اپنی لعاب دہن نال اپنی زبان نال گھڑتی دیتی مولا حسین نو۔ میرے آقا دی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انسان دی شخصیت ہونتے تنہ شامہ دا اثر ہوندہ ہے۔ حضور کیڑیاں فرمایا ایک نام دا اثر، تائیں سرکار فرمایا اپنے بچیاں دے نام اولاد دے نام میرے نام دے رکھیا کرو۔ ایک گھڑتی دا اثر، ایک نام دا اثر، ایک خاندانی خون دا اثر۔ حسین دوتے تنہ شامہ دا اثر ہو گیا، گھڑتی دین والے امام الانبیاء، نام رکھن والے امام الانبیاء، نام رکھن والے امام الانبیاء، خون بھی امام الانبیاء دا۔ معلوم ہے مسلمان بھائی، حسین دی شخصیت اپنے نام دیان مطابق ہے، حسین دی گڑتی اپنے جناب خون دے مطابق، نانے دی نانا جان دی عظمت دے مطابق، حسین دا خون جڑا ہے اپنی نسل دے مطابق ہے۔ یہی وجہ نہ مسلمان بھائیو، بڑے بڑے سورمے تھے، بڑے بڑے جناب بہادر لوگ اتنے پہنچ نہیں سکے جتے حسین پہنچے آئے۔ حسین بادشاہ نہیں، جڑا نبی دے موٹیاں تے بہن والا ہوئے، لوگ کرسی دے پیچھے نسے پہتے تھے، کرسی 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 جے لب گئی تھی کرسی، نہ لبی تے کرسی سی پھر سی کر دے، پھر نہ لبے تے پھر، لیکن نظام مصطفیٰ کی خاطر میدان عمل میں آنا یہ حسینیت ہے۔ تینوں کو مننے نہ مننے میدان میں چرائے نہیں سمجھ سکیا، فاسقان تے فاجران تے پیڑیاں لوکان دے اگے میدان نو خالی نہ چھڑ۔ حسین نہ کہے میدان خالی نہیں رہن جانا، وہ ڈکٹیٹر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گندہ ہے، پلیت ہے، پیڑا ہے، پر میں بندے پاہمیں تھوڑی نال ہونا میدان نہیں چھوڑاں گا۔ کیوں؟ اپنے نانے دی کرسی نو، اپنے نانے دی ممبر نو واگزار کراؤنا۔ قبضہ چھڑایا میرے مولا حسین نے، اور قبضہ چھڑانے والے جانا دیتیاں نے، خون قربان کیتا ہے، پتر قربان کیتے نے، اور ذاتی لالچ نہیں، ذاتی اغراض و مقاصد نہیں، مقصد کی سی کہ نانی دا نظام نافذ ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حسین پیسے واسطے نہیں گیا جی میں سیاستدان نے آج کل تجوریاں پروتے اقتدار واسطے اگوں ٹکٹ وک دینے۔ میں سیاسیات بھی نہیں ہاں، نہ کسی پارٹی دے بندہ غصہ کرے، میں کہ حالات دے تو گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ آندے نے جی انہی دا ٹکٹ دیتا ہے اگوں انہیں کماؤنے نے، یہ ہیں وہ امریکن سنڈیاں جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب تک یہ لوگ رہے انشاءاللہ تو انہوں بیلے نہیں ہونے نے۔ اگوں جناب اور تیاری کرو، اور مہنگا کام ہوئے گا، کیونکہ ایسی جناب فرشتے لب کے لے آندے نے نا، یہ کوئی دین دی نظام دی گل کرے حضور دی۔ اے جی مولویاں نو کی پتہ نظام کس طرح چلنا ہے، مولویاں نو پتہ ہی نہیں، جڑا نبی دے ممبر دا وارث ہے انہوں پتہ ہی نہیں نظام کیوں چلنا ہے۔ ریاست کے نظام سب سے بہترین جو چلا سکتا ہے وہ وہی ہوگا جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ریاست دی بات کرے، حضور نال محبت کرے،
تو کامیاب ہے، ریاست تو یوز کرے، استعمال کرے، نبی نال تعلق کوئی نہ ہوئے، اسلام دی گل نہ کرے، وہ بہروپی آئے، وہ دا کوئی تعلق نہیں ریاست نال۔ ریاست سے اگر تعلق دیکھنا ہو ان لوگوں کو دیکھو جو نظام مصطفیٰ کی خاطر میدان عمل میں ہیں۔ بہرحال مسلمان بھائیو، مولا حسین بھی میدان عمل اندر آئے، نانے دے نظام دے واسطے، اپنے نانا جان دے نظام دے واسطے امام علی مقام تشریف لے آئے نے۔ ادھر سرکار نے فرمایا حسین جی نانا جان حکم ہوئے، فرمایا بیٹا اذان میں دیتی ہے، آخر نانا نماز میں پڑھ کے بخا دیا گا، فرمایا بیٹا خیال کرنا ہے، گرتی میں دیتی آخر نانا جان میں لاج رکھ کے بخا دیا گا، نالے فرمایا بیٹا ویکھی تیری ماں سیدۃ النساء، آئے ہائے تیری ماں سیدۃ النساء، ویکھی پاک تو دی لاج رکھنی ہے، نانا جان میں ایسی لاج رکھاں گا، میرے ورگا فرما بردار بیٹا ماں جمے گی کوئی نہیں۔ نانا جان میں دس دیاں گا حیدر قرار دا پتراں، امام الانبیاء دا نواسا ہاں، نانا جاواں گا واپس نہیں آواں گا، میں ڈرن والا نہیں، نانا جان میں کمپرومائز نہیں کراں گا، بکاں گا نہیں پیسے دوتے، نانا جان میں سودے نہیں کراں گا، دین دے ہر شے قربان کر دیاں گا، میدان کربلا چل رہے ہیں، ہر چیز قربان کر دیاں گا۔ خیمہ حسین دائے، آقا حسین تشریف فرمان مسلمان بھائیو، ایک آواز آئی حسین، دیکھے امام علی مقام نے ایک بندہ سامنے کھلوتا ہوئے، انہیں وائٹ کلر دے کپڑے پائے نے، بڑا سونا نوجوان ہے، آکے سلام کر دے، السلام علیکہ یا ابن رسول، سلام کر دے پیا مسلمان بھائیو۔ میرے امام نے سلام دا جواب دے کے فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا جی میں جنہ، نام میرا ظافر زاہد ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا جناب ساڑھے ابا اجداد نے توڑے نانے دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے۔ ظافر اسے نسل دے بچوں سی، مکے جاؤ آج بھی وہ مسجد موجود ہے جو مسجد جن آندے نے، جیڑے حاجی حضرات گئے ہو عمرہ کی تو انہوں نے پتہ ہے وہ مسجد جن اندر آ کے جن حضور کو قرآن کریم دی تلاوت حاصل کر دیں، تعلیم حاصل کر دیں سن۔ مسلمان بھائیوں نے آکھیا میرا سردار حضور دا غلام، اسی سارے جنات حضور دے غلام کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، پھر میں پھر کیویں آئے ہیں؟ انہیں آکھیا میرے سردار نے آکھیا ہے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے، حق تے تائیں ادا ہوئے گا جے جا کے حسین دی مدد کریے۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ یار سنو۔ توجہ ہے حضرات، آپ نے فرمایا تیرے کل کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا بڑی طاقت، پاورفل۔ فرمایا کی کریں گا؟ انہوں نے کہا جناب میرے کل اتنی طاقت ہے میں نہر فرات دا بن توڑ کے توڑے خیمے چلے آ سکنا ہوا۔ امام کھڑے ہو گئے، امام کھڑے ہو گئے، فرمایا کنوں آکھے؟ منوں؟ فرمایا منوں دس رہے ہیں طاقت، تم ساڑھا نوکریں سی مالکاں جدہ تم کلمہ پڑھے ہو میرا نانا ہے، تو اختیار دی گل تو منوں دس ہی؟ انہیں کہا جناب نوکر ہاں دس دیتا ہے توڑے نانے طاقت دیتی ہے، میں جناب نہر فرات دا بند توڑ کے خیمے چلے آسا۔ امام مسکرا کے فرمایا میری طاقت دا پتہ ہی؟ حضور تو آڈی فرمایا سن تیرے کل طاقت ہے تو نہر فرات دا بند توڑ کے خیمے گزار سکنا ہے، پر میرے کل طاقت ہے مختار کل دا نواسا حیدر قرار دا پترا زہرہ پاک دا دودھ پیتا ہے، فرمایا میرے کل اتنی طاقت ہے میں چاہاں حوض کوثر دا منہ اپنے خیمے وال موڑ سکنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا میں سب کچھ کر سکنا ہوا۔ مسلمانوں فرمایا تیری مدد دی لوڑ نہیں، آج حسین دا تے خدا دا معاملہ ہے، آج امتحان ہے، فرمایا میرا تے رب دا معاملہ ہے، وچ میرے نانا جان نے، میرے نانا جان تشریف فرمانے فرمائے میں اپنے نانے نال وعدے کیتے وفا کرنے واسطے آیا، میں اپنے نانے جان نال کیتے وعدے وفا کر دیاں گا۔ پھر کیوں ہیں مسلمان بھائیوں، تھوڑی دیر گزری ایک اور آواز آئی حسین، امام نے ویکھیا کون ہے؟ آواز ہوندی ہے بندہ نظر نہیں ہوندا، پھر امام نے پھر آواز آئی، امام نے کھبے ویکھیا ہے آواز ہوندی ہے بندہ نظر نہیں ہوندا، پھر آقا حسین نے اگے ویکھیا ہے آواز ہوندی ہے بندہ نظر نہیں ہوندا، پھر پیچھے ویکھیا ہے آواز ہوندی ہے بندہ نظر نہیں ہوندا۔ فرمایا کون ہے؟ سامنے آ کے گل کر۔ انہوں نے کہا میں بہت خطرناک ہاں، میں بہت خطرناک ہاں، میرے کو دنیا ڈر دیئے۔ فرمایا تو جیڑا بھی ہیں
پہلے سن لیں دنیا ڈر دی ہوئے گی حسین نہیں ڈردا فرمایا جے حسین ڈرپوک ہوندا تے کربلا چاہندا ہی نہ ہن گل کر میرے سامنے آ کے کون ہے انہیں آکھیا میں تقدیر ہاں اللہ اکبر کی آکھے میں تقدیر ہاں مولا حسین مسکرا پے جملے دا مزہ لو میں آکھیا کیے سنیوں انہیں آکھیا میں تقدیر ہاں آقا حسین مسکرا پے اور میں اچھا تمہیں تقدیر اچھا تو تقدیر ہے فرمائے تو تقدیر ہے اسے کہا جی میں تقدیر ہاں آپ نے فرمائے مدینیوں لگ کے کربلا تک تینوں لبدا تو لوکاں دے پیچھے نہیں میں تیرے پیچھے آ گیا آئے فرمائے تو لوکاں دے پیچھے تو میں تیرے فرمائے کربلا سے آ گیا گل کر انہیں کہ ہر شے قربان ہو جائے گی امام مسکرا کے فرمائے کوئی نمی گل ہے اسی آئے اس واسطے انہیں میں کہ حسین ڈریا نہیں حسین پتر قربان ہو جائے گا اکبر 18 سال دا جوان امام حسبے فرمایا کوئی گل دس کوئی مضبوط جی ڈرون والی جتے حسین ڈر جائے یہ تو گل ہی کوئی نہیں میں اکبر دن لے آیا اس واسطے ہیں فرمائے میری جدوں ساریاں گلان دسیاں نے ساریاں گلان دسان تو بعد تقدیر خاموش ہو گئی امام نے فرمایا اگلی گل بھی کر انہیں اگلی گل بڑی خطرناک ہے فرمایا کی انہیں کہ حسین تم ہی شہید ہو جائیں گا تیرا سر کٹیا جائے گا امام نے فرمایا یہ بھی کوئی خوف والی گل نہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمائے ایک کری ڈرنا لی گالے 56 سال میری پرورش کدی میرے نانے نے کی تھی کدی باب علی نے کی تھی کدی امی زہرہ نے کی تھی کدی ویر حسن مجتبیٰ نے کی تھی فرمائے 56 سال منو تیار یہ اس واسطے کیتا گیا ہے کہ نانے دا نظام بچا کے اپنی جان دے دیا نظام مصطفیٰ دا پرچم اونچا کر دے مسلمان بھائیو پھر کہ میرے امام علی کرام نے فرمایا اور میں کوئی بات نہیں لٹی جائیں پاویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے پر میں ہر شے قربان ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا اکبر جی بابا جان حکم ہوئے فرمایا شہدا دیا عاشورے دی رات 9 تے 10 محرم دی رات فرمایا جنازہ آنکھو فرمایا پترا ساری رات گزر گئی عبادت اندر میں نے لگتا ہے اذان دا ٹائم ہو گیا جی بابا جان فرمایا بیٹا ویکھیں ذرا اذان پڑھ دیوں دشمن نو کمزور نظر نہ آویں فرمایا دشمنوں نو کمزور ہو کے نہیں دکھائی دا دشمن دے سامنے سینہ تان کے رکھی دا ہے فرمایا بیٹا ویکھی کوئی سمجھے نہ اکبر پیاسا ہے 3 دن دا اکبر بھوکا ہے نہیں فرمایا بیٹا ایک خیال کرنا ہے عرض کی تھی بابا فکر نہ کرو حیدر قرار دا پوتا جناب یار ایک بار ایدے ٹیلے دے کھڑے ہو گئے بابا جان منہ کدھر کران اذان پڑھ دیئے کعبے منہ کر کے مدینہ شریف ہوئیدہ سی تے منہ کعبے کر لینا بابا ہن کدھر منہ کران اجی حسین بولے نہیں حاطف جو آواز ہوں دی حسین نانے دا شہر چھڑے میرے واسطے کعبہ چھڑے میرے واسطے وطن چھوڑیا میرے واسطے ماں دی قبر چھڑی میرے واسطے تو اپنے ویر دا مزار چھڑیا میرے واسطے مدینہ چھڑیا میرے واسطے منبع چھڑیا میرے واسطے شکرہ نو چھوڑ کے آگئے میرے واسطے ماں دا دربار چھڑیا میرے پر میں سب کچھ میرے واسطے کیتا ہے اسی بھی جواب پیار دا پیار نہ دینے ہیں وفا دا جواب وفا نہ دینے ہیں پر میں اکبر نو کہو آگے مدینہ کھلو کے اذان پڑھنی تے منہ کعبے ول کرنا پر میں اسی پیار دا مل پا دیں گے آج اکبر نو کہو اذان پڑھ جدر اکبر منہ کرے گا کعبہ ہو طریقہ دیتا جائے گا واہ واہ فرمائیں جدر اکبر اذان دوے گا کعبہ ادھر ہی کر دیتا جائے گا اذان مکمل ہوئی مسلمان بھائیو امام نے فرمایا اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا خیمے دے دروازے تے چلے جو شہزا دیا آواز دے دے وہ اتمام حجت پورا کر دیو فرما دیو جنہیں جنت جانا ہے اج میرا بابا آخری نماز پڑھان لگا ہے اور جنہیں جنت جانا ہے حسین دے پچھے نماز پڑھ لو
آؤ جنہیں جنت جانا ہے حسین دے پیچھے نماز پڑھ لو دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہ ہویا میرے امام نے آخری جماعت کرائی ہے اکبر نے آخری اذان کی نماز پڑھ کے میرے امام خیمے دے دروازے تے آ گئے نے فرمایا عباس میرے نال آؤ جناب عباس نال آئے نے فرمایا اکبر تسی بھی آ جاؤ قاسم تسی بھی آ جاؤ اور نو محمد تسی بھی آ جاؤ امام گئے نے مسلمانوں خطبہ ارشاد فرمائے میرے آقا حسین نے فرمایا سب تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک کے شائع نشان نے یہ قبضہ قدرت اندر ساری کائنات دی جان ہے درود لاہ محدود امام الانبیاء دوتے جنہوں ساڈا نانا کھیا جاندہ ہے حضور دی ذات درود و سلام پڑھن تو بعد فرمایا میں انہوں پہچانوں میں کونا آپ نے فرمایا میں وہ سے نبی دا نواسا ہاں جس نبی دا تسی کلمہ پڑھے ہوئے فرمایا میرا بابا علی یہ پہچانوں میں میرا بابا علی یہ میری دا پترہ فرمایا میرا گلا سرکار چم دے رہے نے میری ماں دا نام سیدہ زہرا ہے میرا ویری حسن مجتبیٰ ہے فرمایا میں انہوں پہچانوں میں کون انہاں کہ حسین جنگ کر لے یا بیعت کر لے فرمایا دوسری بھی گل سنو میرے سجے پاسے ایرا بندہ کھلوتا ہوئے نوجوان کھلوتا ہوئے انہوں غور نال ویکھ لو یہ دی ساری صورت یہ دے نانے ورگی ہے امام ایک ایک بندے دی جنت دی راہ بند کر رہے سن آئے ہائے فرمایا توڑا عذر ہی ختم ہو جائے فرمایا دی شکل امام الانبیاء والی ویکھو غیرت کھاؤ اس تصویر دا احترام کرو انہاں کے کوئی احترام نہیں میرے امام نے فرمایا پیچھے ویکھ لو وہ حسن مجتبیٰ دا پتر ہے نام قاسم ہے شرم کرو حیا کرو میرے ویر مولا حسن دا بیٹا ہے انہاں کے کوئی نسبت دا احترام نہیں فرمایا ویکھو عباس علمدار ہے علی دا پتر ہے انہاں کے کوئی احترام نہیں امام نے فرمایا خطبہ مکمل ہوئے خطبہ دین تو انہاں کے حسین جنگ کر لیں یہ بیعت کر لے امام نے فرمایا بس فائنل ہو گیا اتمام حجت پورا ہو گیا فرمایا اسی بیعت نہیں کرنے جنگ کرنے والے ہیں اسی جنگ تو ڈرنے والے نہیں فاتح خیبر میرا بابا ہے فرمایا تھانو کی ڈراوے دیں دیو جنگ دے میرے ویر حسن مجتبیٰ میرے ویر عباس میرے بابا علی جنگاں لڑیاں نے اسی صحابہ نو تلوار چکلے ویکھے آئے اسی اپنے ابا و اجداد نو ویکھے آئے فرمایا تسی کو ڈراوا ایسا دیو جنہ حسین ڈر جائے انہاں کیا جنگ فرمایا کوئی گل نہیں امام نے فرمائے اپنے تمام ساتھیوں نے جمع کیتا امام علی مقام نے فرمائے سب ساتھی جمع ہو جاؤ سارے آگے نے فرمائے جنگ ہونی ہے قتال ہونا ہے قتل ہونے نے آقا پرواہی نہیں میرے امام نے فرمائے شہادت دی مبارک ہوئے کیوں جدوں شہید ہوئے گے اسے ویلے میرے نانے دی زیارت نصیب ہو جائے گی امام نے فرمائے یہ وقتی امتحان ہے 3 دن گزر گئے پانی نہیں کھانا نہیں فرمایا دائمی نہیں ان فرمایا بس چند لمحات نہیں حوض کوثر اور تواڈے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے انہاں کیا کاسی تیاراں غلامان اہل بیت میرے نبی دے صحابہ دے پتر انہاں کیا حضور اسی تیار ہیں ساڈی ہر چیز تن من دھن قربان تواڈے نام دے اتوں ہر شے قربان ہے آل رسول آکھے حضور ہر شے قربان ہے اکبر کھڑے نے بابا میں قربانی ہونے واسطے تیار ہاں اونوں محمد مامو جان اسی تیار ہاں عباس آکھے ویرا میں جو تیار ہاں بلکہ عباس علمدار جواب پتہ کی دیتا ہے انہیں کہا ویرا ہاتھ جوڑے نے میری چھوٹی جی گل من لے فرمایا کی انہیں کہا ویرا تسی کوئی بھی نہ لڑو تیرے دشمنوں واسطے عباس کلہ ہی کافی ہے واہ مدینیوں چلن لگے میں عباس نے آکھے انہیں کہ بھائی یہ ڈاک کیڑی شامت آج دی آخر آگئی ڈاک پاڑ ڈگ پہ ہے میں پنجابی تو سمجھا رہے ہیں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں انہیں لفظاں دی میں کہا ویرا ایڈی کیڑی لوڑ پہ گی جناب زینب نو نال کھڑنا ہے آکھا ویرا زینب نو نال نہ کھڑ اجے عباس زندہ ہے آئے ہائے یہ بیبیاں فرمائے نہیں یہ نانا جان نال وعدے کیتے عباس پورے کرنے نے بہرحال مسلمان بھائیوں پھر کی ہوئی ہے جنگ شروع ہو گئی حق و باطل دا کا شروع ہوئے ایک پاسے گستاخ اہل بیت ایک پاسے خاندان نبوت ایک پاسے حضور دا خاندان میں یہ بیان کر چکا ہوں میں اپنے سیدی آل حضرت عقیدہ پیش کر چکا ہوں پر میں خاندان رسول دا جوڑ کائنات وچ ہے ہی کوئی ایک پاسے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہوئی مسلمان بھائیوں 3 دن دے ترے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جاننا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا حیدر قرار دا بیٹا تشریف فرمائے مولا حسین تشریف فرمانے مسلمان بھائیوں جس لئے ویکھے آئے جناب مولا حسین خیمے دا وزٹ کیتا ہے نال سیدہ جانب پاک نال نے
پردہ برقع پوش خاتون زہرا پاک دی بیٹی ام المصائب ثانی زہرا جناب سیدہ زہرا پاک دی بیٹی سیدہ زینب اپنے ویر دے نالے خیمے دا وزٹ کر دے بینے کی ویکھئے مسلمان بھائیو خیمے تمام خالی ہو چکے نے سارے حسین دے خیمے دے اندر جمع ہو گئے نے لاشاں دے انبار لگے ہوئے نے کتے امام نے ویکھئے عباس دا لاش ہے امام نے جناب عباس دے لاشے دے کھلو کے سلام پیش کیتا ہے نالے فرمائے وفا سکھنی ہوئے تے عباس کولوں سکھو امام نال نال سمجھا رہے نے ویکھیا مسلمان بھائیو پتران دی لاشاں پئیاں نے اونو محمد دے لاشے پئے ہوئے نے جناب عباس رمداد لاشاں بے گورو کفن پئے ہوئے نے آقا حسین نے لاشاں دے قریب کھڑے ہو گئے نے میرے امام علی مقام لاشاں دے قریب کھڑے ہو گئے نے کھڑے ہو کے امام نے فرمایا لوح شہدائے کربلا میں وعدہ کرنا وا ایسا نہیں ہویا کہ میرے فوجی شہید ہو گئے نے میں آپ بچیا رہا وا اپنی جان بچا لئیے آخر نہیں لو شہدائے کربلا حسین وعدہ کردہ ہے تسی سارے نانا جان کل چلے گئے ہو میرے نانا جان کل چلے گئے ہو غلامانی اہل بیت تسی جنت اندر چلے گئے ہو فرمائے اہل بیت اطہار حضور دی بارگاہ حاضر خدمت ہو گئے ہو امام نے فرمائے لو پھر سب شہید ہو گئے نے حسین تیاری فرما لئی فرمائے شہدائے کربلا ایمیں حسین نو ایمیں کوئی رسمی گفتگو نہ سمجھنا حسین نو کوئی رسمی بات نہ سمجھنا فرمائے حسین میں توڑے پچھے ہی آ رہا ہے ایسی قافلے دا چیف آف کمانڈر جڑا کمانڈ کر دے فرمایا میں توڑے پیچھے آواں گا مسلمان بھائیو آقا حسین تیاری فرماؤں لگ پے نے میرے امام علی مقام جسلے تیاری فرما لئی آقا حسین تیاری فرما رہے نے جناب حضرت سیدہ شہربانوں دے خیمے جی امام تشریف لے آئے نے فرمایا لو شہربانوں آخری مرتبہ حسین نو ویکھ لو پھر تیرا سہاگ نظر نہیں آئے گا حسین نظر نہیں ہون گے گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دائے لا کے توڑ نبھونیاں اوکھیاں نے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے مسلمانوں آقا حسین فرمائے شہربانوں تم میری بیوی ہیں زوجائیں جی آقا فرمائے ساری زندگی میں علی دا پترہ ساری زندگی اگر میرے کو کو سختی ہوگی ہوئے کدی روٹی لیون میں تینوں دیر ہوگی ہوئے حقوق لی بات اندر کو کمی رہ گئی ہوئے معافی دے دیں جناب شہربانوں ہاتھ جوڑ کے کھلو گیاں نے آقا تسی آقا وسی غلام حضور تسی معافی نہ منگو معافی منو منگنی چاہیے دی آقا اگر ساری زندگی کدی پانی منگیا کھانا منگیا کپڑے منگے ہونا آقا کوئی حکم کیتا ہوئے کدی باروں آئے ہو کنڈی کھڑکانچ دروازہ کھولنچ دیر لگ گئی ہوئے آقا معافی دے دیو معاف کرنا تیرے نانے دی ریتے امام نے فرمایا ایک بار معافی نہیں 1000 بار معافی ہے مسلمان بھائیو ان آقا تشریف فرمانے فرمایا کوئی گل کرنی کر لیں شہربانوں عرض کی تھی آقا کی گلاں کرنیاں نے آقا گلائیں مک گئیاں نے حضور گلائیں ختم ہو گئیاں نے فرمایا کیویں عرض کی تھی آقا جس عورت دا سہاگ ہی اجڑ جائے آقا جدے سر دا سائیں چلا جائے انہیں کی گلاں کرنیاں نے آقا جڑی عورتاں بیوہ ہو جاندیاں نے آقا گلائیں مک جاندیاں نے لوگ بلاندے نے انہاں نوں بہناں دیاں نے نہیں کوئی گل کر اولاداں دی ماں کوئی گل کر آقا گل نہیں کر دیاں آقا لباں تے مہر سکوت لگ جاندی ہے آقا میں کی گل کراں حسین فرمایا پھر میری گل سنو آقا حکم ہوئے فرمایا جدوں تھی دا پیو چلا جاندے دنیا تو تھیاں بڑے پریشان ہوندیاں نے ننیاں بچیاں بڑے پریشان ہوندیاں نے تھی آقا فرمایا میں چلے جاواں گا شہربانوں تنوں پتہ ہے میں اپنی سکینہ نو کنے نازاں نال پالیا ہویا ہے سینے تے لٹا کے پالیا ہویا ہے میری سکینہ میرے سینے تے سوندی رہی ہے آخر بالکل آقا میرے امام نے فرمائے جدوں پیو چلے جاندے نے پھر کیوں دے تیاں ننے بچے پتر ہوئے تھی ہوئے ماں نو بڑا ستاندے نے سوال کر دینے نہیں امی ابو نے کدوں آنا ہے آقا بالکل سوال ہوندے نے فرمایا ننیاں تھیاں سوال کر دیاں نے امی ساڑے ابو نے کدوں آنا ہے عرض کی تھی آقا بالکل اسی طرح یہ فطرتی تقاضے نے امام نے فرمایا شہزادی شہربان
शहरबानो मेरी सकीना भी तुम बड़ा सतावेगी अद्धी रात का वेला होवेगा तू सुती होवेगी जदों उठा लवेगी आखेगी अम्मी मेरे बाबा ने कदों आना है फरमाया नींद बड़ी इंसान को प्यारी हुंदी है फरमाया कदी नींद खराब भी हो जाए मेरी सकीना तेरी नींद खराब कर दे फरमाया वेखी सकीना नो छिड़की ना फरमाया मावां तंग भी हो जांदियां ने फरमाया हुसैन दी धी समझ के प्यार करी इमाम हुमाम मज़लूम करबला वसीयत फरमा रहे ने फरमाए मेरी बेटी दा ख्याल रखी शहर बानुआ जिमें किसी दा बाप ड्यूटी तो घर आउंदे जदों सुबह जांदे तियां दरवाज़ियां तक नाल जांदियां ने अबू की लैके आओगे अबू किन्ने बजे आओगे बाप कहंदे मैं शाम में इन्ने बजे आवांगा धी दा जिहड़ी नज़र आउंदी है वो बाहर दे दरवाजे वाल हुंदी है मेरे अबू ने आउणा है मेरे बाबल ने आउणा है मेरे बाबा ने आउणा है मुसलमान भाइयों मियां साहब फरमाउंदे पे ने तियां लई परदेस वे बाबल पुत्रां लई जागीरां चुप कर रहना कुछ ना कहना ये होतियां दियां तकदीरां इमाम फरमाए शाम दा टाइम होएगा मेरी सकीना दरवाजे वल वेखेगी कुंडी किसे दे दरवाजे दी खड़केगी फरमाए सकीना दौड़ के दरवाजे वल जाएगी शहजादिए वेखी सकीना नो जान ना देवी क्यों वो कुंडी किसे दे घर दी होर दी खड़की होएगी किसे होर धी दा अबू आया होएगा फरमाए सकीना नो बाहर ना जान दवी क्योंकि दरवाजा खोलेगी सामने अबू मौजूद नहीं होंगे इमाम ने फरमाया वेखी शहजादिए मेरी बेटी नूं रोन न देवी इमाम वसीयत करके बाहर निकले मुसलमानों पे सैयदा ज़ैनब पाक दी खैमे च इमाम तशरीफ लैके आ गए पर मैं लो ज़ैनब फिर अलविदा आखिरी सलाम कबूल कर लवो जनाबे सैयदा ज़ैनब फरमाया वीरा कोई गल करनी हो तो करो नहीं तो मैं गल करांगी फरमाया शहजादिए पहली गल ये वे सबर तो कम लेना है सबर करना है आख्या वीरा केड़े सबर की गल करना है हुसैन ने भैना दा मत्था चुमिया है जनाबे ज़ैनब ने अपना रुख अनवर वीर दे मोढे ते रख दिता है पर मैं वीरा केड़े सबर की गल करना है एक ज़ैनब कली है किन्ने सबर कर सकती है वीरा तेरे वल वेख के हौसला से शहजादिया तुसी भी जा रहे हो फरमाया हाँ ज़ैनब साबरां दी औलाद हो इन्नल्लाह मअ साबिरीन अल्लाह साबिरीन दे नाल है आख्या वीरा बिल्कुल ठीक है किथे किथे सबर करा शहजादिया मेरे वीरा किथे सबर करा अम्मी जान चले गईयां सैयदा ज़हरा चले गईयां ने तियां वास्ते मुश्किल वेला हुंदा है जदों मावां मर जांदियां ने मावां चले जांदियां ने तियां बड़ी मुश्किल मंजी चुकन देंदियां ने चारपाई उठान देंदियां ने बड़ी मुश्किल हो जाती है चारपाई उठान वालियां वास्ते धी चारपाई फड़ लेंदी है आंदी है मैं मां नूं जान नहीं देना वीरा मैं सबर कीता है मेरी मां चलेगी मैं सबर कीता है फिर बाबा अली शहीद होए वीरा मैं वेख्या मेरे बाप दे सिर दे दो हिस्से हो गए खून नाल लथपथ मेरा बाबा हो गया फिर शहीद हो गए ने वीरा मैं सबर कीता है शहजादिया फिर मैं वीर हसने मुजतबा नूं वेख्या मेरा वीर शहीद होए मेरे वीर दे जिगर दे टुकड़े कट के बाहर आ गए कैद नाल बाहर आ गए मैं वीरा वेखिया हसन दे सारे कपड़े खून नाल लथपथ हो गए ने मैं सबर कीता है वीरा अब्बास लमदार दे बाजू कलम हो गए ने मैं सबर कीता है वीरा सब शहीद हो गए ने अकबर शहीद होए मैं सबर कीता है असगर शहीद होए मैं सबर कीता है ओनो मुहम्मद शहीद होए ने वीरा मैं सबर कीता है शहजादिया मैनू दस जरा मैनू दसते सही हो शहजादिया एक ज़ैनब किथे किथे सबर करे एक ज़ैनब किन्ने सबर करे शाला विछड़न न वीर किसे दे अली मर्तबत इमाम ने इमाम हुमाम मज़लूम करबला सैयद शुहदा ने बहना नो सबर की तलकीन फरमाई फरमा के आका हुसैन सैयद सज्जाद दे खैमे च आ गए
امام زین العابدین دے خیمے چاہ گئے. امام زین العابدین بخار دی شدت زمین تے لیٹے نے. حسین کول بیٹھ گئے. آقا حسین دا پتر اٹھن لگا, پھر گر گئے زمین دیتے, ہاتھ جوڑ دیتے. آقا نہ فرمان نہ سمجھنا, حضور بخار دی شدت نہیں ہے, میں اٹھ کے استقبال نہیں کر سکیا. امام نے فرمایا بیٹا تینوں ہر گل دی معافی ہے شہزادیا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, واہ نسل اسماعیل تیری شان تو صدقے جاواں. زین العابدین امام نے فرمایا شہزادیا میرے لال غور کرنا ہے. بابا جان حکم ہوئے, فرمایا شہزادیا خیال کرنا ہے, میں چلے جاواں گا شہید ہو جاواں گا. تیرے چاچو شہید ہو گئے نے, تیرے ویر شہید ہو گئے نے, تیری پھپھو رہ جائے گی, سیدہ زینب رہ جان گیاں, جناب ام کلثوم رہ جان گیاں. شہزادیا ویکھی خیال کرنا ہے, حیدر قرار دیاں بیٹیاں نے, حسنین کریمین دیاں بہناں نے. ویکھیوں شہزادیا انہاں دے پردے دا خیال کرنا ہے, ویکھی کوئی انہاں پریشانی نہ آوے. بابا جان میں حفاظت کرانگا, پھپھو جان دی حفاظت کرانگا. پر فرمایا ویکھی پھپھو نو رون نہ دیویں, بابا نہیں رون دیوانگا. فرمایا شہزادیا ویکھی اپنی پھپھیاں نو بہناں نو رون نہ دیویں, بابا نہیں رون دیوانگا. فرمایا جب مدینے جاویں سغرا نو رون نہ دیویں, بابا نہیں رون دیوانگا. امام دے پتر نے اپنے بابا جان دے سامنے لیٹے ہوئے نے, ہاتھ جوڑ دیتے نے. بابا پھپھو روے گی, سجاد چپ کرائے گا. بابا پھپھیاں رون گیاں میں چپ کراواں گا, بہناں رون گیاں بابا میں چپ کراواں گا. بابا ذرا دس جاؤ جدوں میں رواں گا بابا مینوں کون چپ کرائے گا؟ بابا میرا ویر بھی کوئی نہیں ہوئے گا. امام نے فرمایا شہزادیا صبر کرنا ہے. تینوں مدینے والے نانے دے حوالے کیتا. فرمایا مدینے جاویں, نانے نو سلام بھی آکھی, روح داد بھی سنائی. آکھی نانا میں کیڑی کیڑی گل تیرے نال کراں, تیرے نظام دے واسطے نانا میرے بابے نے میری پھپھو نے کچھ نہیں بچایا, بس تیرا دین بچایا. امام دلاسہ دے کے باہر نکلے. سیدہ زینب سلام علیہ دستار لے کے آگئی, میرا دستار سر سے رکھ لو. امام فرمائے کیسی دستار ہے جو خوشبو آ رہی ہے؟ امام سینے نہ لایا. زینب دستار عرض کی تھی ہاں ویرا یہ دستار ہے تیری نانا جان معراج تے لے کے گئے سا. امام نے دستار سر تے سجا لی, دستار نانے والی, جبہ ویر حسن مجتبہ والا, تلوار باب علی والی. امام لے کے ٹرے, کسے پچھے حسین تلوار علی دی, جبہ حسن دا, دستار حضور دی, کی معاملہ ہے؟ امام فرمایا اس وقت سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں, کوئی اے نہ سمجھے حسین میدان میں کلا ہی جا رہے ہیں. امام علی مقام جس نے سواری وال ٹرے, آقا حسین نے اپنا رخ چینج کیتا, رخ بدلیا. ایک پاسوں مٹی اڑ رہی ہے, گرد و غبار اڑ رہی ہے, کوئی بڑی سپیڈ اندر کو ڈاچی سوار حسین والا آ رہے ہے, جنہ کو ڈاچی نہ سکتی سی اپنی بساط دے مطابق. بالکل آقا حسین دے قریب آیا. امام نے ویکھیا ادھا لباس عربی ہے. امام نے سوال کر دیتا, فرمایا آن والیا ایک تیتھی کھلوجا اگے نامی, دوسرا یہ 10 آن والیا تو کتھوں آئے ہیں؟ انہیں کہا جی میں مدینہ شریف تو آیا. مدینہ دا نام آیا, حسین دیاں چیخاں نکل گئیاں. اج بڑی دیر بعد کسی نے مدینے دی گل کی تھی. لوگوں بندہ 21 دن رہ کے آوے مدینے, مدینہ چھڑنا مشکل ہے. 29 دن رہ کے آؤ مدینہ چھڑنا مشکل ہے. 15 دن رہ کے آؤ مدینہ چھڑنا مشکل ہے. جنہیں 56 سال مدینہ جو گزارے ہون, اس حسین نے مدینہ کس حوصلے نہ چھوڑے ہوئے گا؟ میرے امام نے پہلا سوال کیتا ہے, فرمایا مدینہ شریف تو آن والے آ, یہ تو مدینے آئے ہیں, ایک سوال دا جواب دے. وہ کہندے جی پہلے کھلو
ہو جو میں دسو سی تسی ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا تو کیوں ملنا ہے؟ انہیں کہا جناب میں آقا حسین نو ملنا چاہنا. میرے امام نے فرمایا میں حسین ہاں. انہیں کہا تسی حسین نہیں ہو سکتے، جڑا چند مہینے پہلے حسین آئے وہ دے وال بھی کالے نے، داڑھی بھی کالی ہے، تھوڑی داڑھی بھی چٹی ہوئی ہے، زلفاں بھی سفید نے، تسی حسین نہیں ہو سکتے. امام نے بازو پکڑ لے آئے فرمایا میں تمہیں دساں حسین دیاں زلفاں کس طرح چٹیاں ہوئیاں نے. اپنے پتراں نال پیار کرنے والے ہو، پتر نو بخار بھی ہو جائے تواڈی جناب تسی پریشان ہو جاندے ہو، ڈاکٹراں کو لے کے جاندے ہو، کہندے ہو جناب میں سب کچھ لے لے میرا پتر ٹھیک ہو جائے. اپنے پتراں تے مان کر دے ہو، اپنے پتراں نال پیار کر دے ہو. اج مولا حسین دے بیٹے ول ذرا ویکھنا ہے. آقا حسین ہاتھ پڑیا ہے اور میں دساں میری داڑھی کس طرح چٹی ہوئی ہے، میری زلفاں کس طرح سفید ہو گئیاں نے. آقا حسین لے کے اکبر دے لاشے تے چلے گئے نے. فرمایا انہوں پہچاننا کون ہے؟ فرمایا جاننا کون ہے؟ ایک کون ہے شہزادہ؟ آن والے بندے دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہندا ہے میں صدقے جاواں اے تے جناب علی اکبر نے، اے تے شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ نے، علی اکبر. امام نے فرمایا یقین ہوئے؟ علی اکبر جی جناب یقین ہو گیا ہے. فرمایا ہن یقین کر لے میں ہی حسین ہاں. فرمایا مینوں یقین کر ہن مینوں 10 مدینے آن والے آ. میں اپنی شہزادی چھوڑ کے آیا سا، اپنی بیٹی چھوڑ کے آیا سا، کوئی میری سغرا دا پتہ ہوئے؟ آن والا کہندا جناب میں تواڈے نانے دا صحابی ہاں، میں حضور دا صحابی ہاں. میں ایک دن بچیاں واسطے کوئی چیز لین واسطے جا رہا سا. آقا میں ویکھیا کہ شہزادی برقع پوشک بی بی با پردہ حضور دی قبر دے پیراں والے پاسے بیٹھی ہوئی ہے، رو رو کے عرضاں کر دیاں نے نانا جان، نانا ابو، نانا جان. ساری کائنات حضور نو آقا کہہ کے بلا رہی ہے. واہ سغرا تیری عظمت و صدقے جاواں جڑی نانا کہہ کے بلا رہی ہے. کہندی ہے نانا جان میری گل سنو. نانا مینوں پتہ ہے تسی میری گل سن دے ہو. نانا ابو میں پھر کنوں گلاں سناواں؟ نانا میرے بابل چلے گئے نے، نانا میرا ویر ایتھے کوئی نہیں، نانا بس نانی ام سلمہ دے کول. نانا جان میری گل نو غور نہ سماعت فرماؤ. آقا بی بی گلاں کر دی سی، کہندی سی نانا جان جدوں میرے ویر گئے کربلا دے اندر کوفے دے اندر میرے نال وعدہ کر کے گئے سن 1 مہینے تک آ کے لے جاواں گے. نانا میرے ابو بھی چلے گئے نے، کنے مہینے گزر گئے، نانا میرے ابو واپس نہیں آئے، نانا میرے ویر واپس نہیں آئے. دوسری بات ہے نانا جان جنہ قدماں تے کھلو کے اکبر نے وعدہ کیتا ہویا سی سغرا تینوں لین آواں گا. نانا اکبر چلے گئے، میں اکبر دے پیراں دے نشان محفوظ کر لے، میں تے میری نانی ام سلمہ نے اسی قدماں دے نشان محفوظ کر لے. آقا میں روز جانا نشاناں نو ویکھنا، اکبر دے قدماں دے نشان ویکھنے، مینوں سکون ہو جانا میرے ویر دے پیراں دے نشان نے. نانا جان میں کل ویکھیا اے، نانا جان میں ایک عجیب معاملہ ویکھیا اے. عجیب سرکار نال گلاں کر دیے. آکھیا نانا جان میں ویکھیا اے، میں جا کے قدماں دے نشاناں تے کھلوتی ویکھیا نشان مٹ گئے نے. نانا میرے ویر دے قدماں دے نشان مٹ گئے نے. نانا میں پوچھن آئی ہاں میرا ویر کتے شہید تے نہیں ہو گیا؟ بابا جڑا دس جاؤ میں پوچھن آئی ہاں سوال کرنا آئی ہاں. نانا میرے ویر دی خیر ہوئے، نانا میرے ویر دی خیر ہوئے. آقا تیری بیٹی کربلا وال منہ کر کے آوازاں دیندی ہے، کہندی ہے مٹ گئے نقشے قدم ویرن، مینوں ویڑا آوے کھاون ویکھ کے جندرے گھراں نوں لگے میریاں اکھیاں لائے سامن. تے دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون. نانا جان میں کسے سہیلی دے گھر جانیاں اپنے ویر لکا لیندیاں نے، آندیاں نے ویر لکا لو. آئیو آئیے جدا ویر کوئی نہیں، جدے ویر نال ناراض ہوئے نے. نانا مینوں کوئی گل فرماؤ نانا جان میرے ابو کیسے نے؟ نانا میں تیرے روزے تے آئی ہاں، جگ دیاں مراداں پوریاں کرن والیا، میں بھی منت مننی ہاں میرے ابو واپس آ جان. نانا روز حاضری دیا
کیا کرانگی میرے ویر آقا ساری گل بات جناب سغرا دی اس آن والے شخص نے سنائی امام نے فرمایا پھر عرض کی تھی آقا میں قریب تو لنگ کی آواز دیتی بی بی با پردہ خاتون اس قدر رون والی ہے جنہوں کی غم ہے کی معاملہ ہے آقا اس بی بی نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے کہا میں حضور دا صحابی ہیں انہوں نے کہا جی سرکار دا صحابی ہیں تے پھر غور نہ سن میں سرکار دی نواسی ہیں آقا میں ساری رودات سنی بی بی فرمایا میں حیدر قرار دی پوتیاں میرا کہ خط میرے بابے نے پہنچا دے وعدہ کرنی ہے قیامت الدن نانے کو لو جنت لے کے دیاں گی امام نے خط پکڑیا چم کے سینے نہ لائے لا کے امام نے فرمائے رک جا ذرا خط وچوں میں نے سغرا دی خوشبو آ رہی ہے جدوں تیاں پریشان ہونا کران دے اندر اپنے سسرال اللہ کل دیاں تیاں نو سکون عطا فرمائے کل دیاں تیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے گھران دے اندر جڑے جمیاں والے تھیاں والے بیٹھے ہوئے ہو میری گل نو غور نال سمجھو گے تھی پریشان ہوئے نا تے ماں نو خواب چ مل پیندی ہے اٹھ کے سویرے اپنے شوہر نو آندی ہے جا کے ویکھو رات مینوں خواب ٹھیک نہیں آئی لگدا ہے میری تھی پریشان ہے بابا چل پیندا ہے جا کے ویندا ہے تھی واقعی پریشان ہوندی ہے یا کدی باپ نو خواب آ جائے او ماں اپنی بیوی نو بھیجدا ہے جا کے ویکھ میری بیٹی پریشان لگدی ہے مسلمان بھائیو آقا حسین دی بیٹی دا خط جس لئے پہنچے آئے امام اٹھ اکبر تیری بہن دا خط آئے 10 میں کی جواب دیں اختصار نال بات یہ ہے آقا حسین نے خط پڑھیا سب اہل بیت نے سنیا سکین جناب سغرا دی روداد سن کی سب خیمے والے روئے امام نے فرمایا کاسدہ واپس چلا جا جا کے میری نانی دی روزی تے سلام آکھیں نلے شہزادی نو آکھیں سغرا ویرانو ڈیکنا چھوڑ دے ہن ویر کدی واپس نہیں آن گے اپنے ابو نو ڈیکنا چھوڑ دے پھر واپس نہیں آئے گا اجنا تیاں دے کدی باپ چلے جان دے نے باپ دنیا تو چلے جان عیدان دے موقع ہون دے نے ویر عیدان لے کے ہون دے نے ویر نہ ہوئے تے باپ ہون دائے عیدان لے کے ہون دے نے تی واسطے مسلمان بھائیو او دا شوہر لکھ روپیہ بھی دی دے دے او دا پھر بھی خیال نظر جڑیے او دروازے والوں دیئے کیونکہ میرے ابو نے ہونا ہے میرے ویران نے ہونا ہے فرمائے جا کے دسینی سغرا عیدان لنگ جانیاں نے نہ ابو عید لے کے آوے گا نہ ویر اکبر عید لے کے آئے گا شہزادی نائیو ڈیک ابو نو شہزادی اکبر نو نائیو ڈیک صبر کر کے زندگی گزار لے ہون اکبر اصغر واپس نہیں ہونگے فرمائے اصغر دفنا دیتا ہے اکبر دا اللہ شاہ بے گورو کفن پہ آؤ جائے جہیں کاسدہ ساری رودہ سنا دیں کاسد ہاتھ جوڑ کے کہندے آقا ایک چھوٹی جی گزارش کراں حضور دا صحابیاں توڑا محبت والا وفاداراں حضور میں عرض کرنی ہے امام نے فرمایا 10 عرض کی تھی آقا تسی میدان مل جا رہے ہو فرمایا ہاں عرض کی تھی آقا اپنا فیصلہ بدل لو فرمایا کیوں آقا مدینے چلے جاؤ آقا میں ویکھے سغرا نہ کچھ کھان دیئے آقا نہ کچھ پین دیئے آقا تیری تھی یا حسین 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 بابا یا حسین حسین پکار دیئے آقا چلے جاؤ مدینے تیری سغرا رو رو کے مر جائے گی آقا میں ویکھے جناب سغرا روز اتھیا کے کھلو جان دیئے جتھے وعدہ کر کے آیا ہیں میرے امام نے فرمائے تقدیر اگے تدبیر نہیں چل دی حسین جہاد تو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا فرمایا نانے دی حدیث ہوتے عمل کرنا ہے آقا حسین قاصد نو روانہ کر کے اہل بیت اطہار نو مل کے سب شہزادیاں نو مل کے امام سجاد نو مل کے آقا حسین سواری وال جا رہے نے تیاں والے بیٹھے ہو ننیاں ننیاں تیاں نال بڑے پیار کر دیو تی جو منگ دیئے رات 2 بجے ہون لیا کے دینا ہے
تھی جو مطالبہ کرے ابو پورا کر دے مسلمان بھائیو ذرا سیدہ سکینہ دی بارگاہ چلے کے چلنا امام علی مقام سواری وال جا رہے نے جناب سیدہ سکینہ بابا دے پچھے پچھے جا رہی نے جدر جدر حسین جان دے نے بابا دے نال نال پچھے پچھے جناب سیدہ سکینہ جا رہی نے جدر امام جان دے نے سکینہ نالے امام سکینہ وال ویکھ دے نہیں نال تے جان دیئے امام ویکھ دے نہیں بلاخر کی ہوئے جناب سکینہ نے ابو دا بازو پکڑ لیا ہے زور نال پکڑ کے آکھے بابا میرے وال ویکھ دے کیوں نہیں ابو میرے وال ویکھو دے سہی بابا میرے وال ویکھ دے کیوں نہیں امام نے فرمایا شہزادیے جے تیرے وال ویکھیا تے تیرا ابو میدان میں نہیں جا سکے گا فرمایا جنہیں پیار میں سکینہ تیر نال کیتے نے میدان میں نہیں جا سکاں گا یہ تیرے وال ویکھاں سیدہ سکینہ سلام اللہ نے اپنے بابے دے گل جباواں پا لیاں ابو جان دیوار ایک دعا کرانی ہے امام نے فرمایا پانی منگنی ہے بابا نہیں فرمایا روٹی دی دعائی بابا نہیں فرمایا کوئی دولت چاہی دی بابا نہیں فرمایا کی دعا کرانی ہے انہیں کہے حضور بابا جان تمہیں یاد ہے جدو نبیاں دے سردار نو لہد بچ اتاریا تسی گل سنائی سی کہ حضور دے ہونٹ ہلرے سن یاد جے حضور پڑھ رہے سن یا رب حبلی امتی فرما رہے سن یاد ہے نکھے بالکل یاد ہے آکھے ابو جان جدو امی دادی جان زہرہ پاک دنیا تو چلیاں سجدے میں سر رکھے آکھے مولا میرے بابے دی امت دی بخشش فرما دے یاد جے فرمائے ہاں یاد ہے آکھے بابا جان میں کچھ نہیں منگ دی ہاتھ اٹھاؤ ذرا امام نے ہاتھ اٹھائے نے آکھے بابا توڑا بھی آخری ویلا ہے شہادت دا ویلا ہے ہاتھ چکے بابا جان ذرا اپنے منن والے دے وسن دی دعا کر جا امام ہاتھ چکے نے امتیا میرے نبی دے امتیا غور کر ذرا محبت حسین لوکان دے سینے جو کٹن والے محبت حسین دے چراغ گل کرنی کوشش کرنے والے بے وقوفہ جاہلہ سن ذرا آقا حسین نے ہاتھ چکے نے کدے واسطے تیرے واسطے میرے واسطے نانے دی امت واسطے حسین دعا کر دینے سیدہ سکینہ آمین کہہ رہی ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے امام نے دعا کی تھی مولا ساڑھے منن والے دے نانے دی امت دے گھر واسطے رہن سیدہ سکینہ آمین کہہ رہی ہیں دعا مکمل ہوئی امام خیمے تو باہر نکلے نے اتمام حجت وات خطبہ ارشاد فرمائے خطبہ امام نے ارشاد فرمائے دنیا دے کتیاں دے بے اثر فرمایا جہنم دے ایندھن بن گئے ہو نسل رسول نو قتل کرنے والے ہو انہاں کہ حسین تقریر دا ویلا نہیں اسی جمعہ میں پڑھنا ہے ہائے 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 توڑے اے جمعے نے جلدی کرو اسی جمعہ میں پڑھنا ہے حسین فٹا فٹ کر بیعت کریاں قتل ہو جمعہ پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے ہائے ہائے عقل آندیے یہ جمعہ دی تیاری کر رہے ہیں اشکاندائے انہ دے ایسے میں مسجد بیٹھا اتنی سخت گل نہیں میں کر سکتا صرف یہ نہ آکھاں گا توڑے نام دے فارمیلٹی دے جمعہ پڑھن دوتے لعنت ہے توڑے اس عمل دوتے جڑا عمل تے اچھا سی لیکن کرنے والے پیڑے سن انہاں کہا توڑے تے لعنت کیڑے جمعہ دی گل کر دے پھر دے ہو حسین نو قتل کر کے ادھر قتل کرو گے ادھر پڑھو گے جا کے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کیڑے جمعے پڑھنے نے کیڑے طرح ایمان ہے کیڑے کلمے پڑھے نے تُسی خطبہ ارشاد فرمایا بے اثر جنگ شروع ہوئی امام حیدر قرار دا پتر بپھرے ہویا شیر تلوار اپنے بابے والی دستار نانے والی جبہ ویر حسین مجتبہ والا شہزادہ 3 دن دا پکھا تھے 3 دن دا پیاسا تلوار امام چلا رہے نے مسلمانوں دشمنان اسلام دشمنان نظام مصطفیٰ دے اتے امام تلوار چلا رہے نے گاجر مولی دی طرح بار لا دیتے نے دشمنہ دے پھر ہویا کی امام جدر جان دے نے کوفی لا یوفی پزدل یزیدی جڑے نے کتے دی طرح دم دبا کے نس جان دے نے امام صفان دے وچ داخل ہو جان دے نے 21 کلہ شیر علی دا
اتے دشمن کھبے سجے حسین لاشاں دے انبار لا دیتے نے بلاخر اذان دی آواز آئی میرے امام نے فرمایا کیسی اذان ہے عرض کی تھی آقا جمعے دی اذان ہے امام نے تلوار روک دیتی اسی تے جمعے دی اذان ہوئے نا ٹی وی تے گانے لگے ان کدی روکے نہیں گلاں کر دے کدی خاموش نہیں ہے کہ اذان دا احترام ہے چوکاں چ کھلو کھلو کے اذان ہو رہی ہے گالاں کر دے ایک دوجے نو آوازیں کسرے نے اذان دے مقابلے دوتی جمعے والے دن لیا کے شادیاں کر کے تے جناب واجے گاجے مسجد دے بوئے کے وجوں دے ہو تو انو ایمان والا کنی آکھڑا ہے حسین بادشاہ تلوار روک دیتی فرمائے احترامی اذان ہے اذان مکمل ہوئی امام نے فرمائے اذان بھی ہو جے دن بھی جمعہ دا ہوئے تے پتر بھی خطیب کائنات دا ہوا آج خطبہ قضا نہیں ہو سکتا امام علی مقام نے خطبہ شروع فرمایا تیران دے میلت پہ حسین خطبہ مکمل کر کے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے میں مسائب بھی پڑھا زندگی دے اندر کدی ادب دا دامن نہیں چھوڑیا میں آقا حسین سواری تو زمین تے تشریف لے آئے جس وقت ظالم چھاتی تے بیٹھا امام فرمایا اسی نسل والے نہیں ہوئے حیدر قرار دے پتراں کھلو جا ذرا ٹھہر جا تینوں بہت جلدی حسین کو قتل کرن دی فرمایا تینوں قتل کرن دی جلدی ہے میں نماز پڑھن دی جلدی فرمایا کھلو جا ذرا نانی دی اذان دی لاج رکھ لین دے حیدر قرار دے پتر دا سر سجدے بچ گیا کہ مولا اج جس سمت سجدہ قبول کر لیں مسلمانوں امام دا سر سجدے بچ گیا ظالم نے موقع غنیمت جانیا کہ حسین دے ہاتھ اندر تلوار نہیں امام نو گرا لیا گرا کے سینے تے بیٹھ گیا سینے تے بیٹھا خنجر نکالیا اصول یہ ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جانور بھی ذبح کرو نہ جدوں قربانی کرو یا جانور ذبح کرو تے تیز دھار آلے نل کرو چھری اتنی تیز ہوئے کہ جانور نو محسوس نہ ہوئے تاریخ دستی ہے جڑی خنجر نال حسین دا سر اتاریا گیا ہے نا وہ خنجر کٹ نہیں سی سکدا سنیا نہیں میں کیا کیا یعنی او دے کٹن دی صلاحیت نہیں سی اتنی دیر ظالم خنجر چلاؤندا رہیا امام دے گلے دے اتے شرم نہ آئی کہ ایو گلائے جتے مصطفیٰ دے ہونٹ لگے ہوئے نے جتے حضور دے سونے سونے ہونٹ لگے نے جس وقت خنجر چلیا امام علی مقام نے کلمہ شریف پڑھیا حیدر قرار دے پتر نے فضاچ اللہ اکبر دا نعرہ لگایا کلمہ پڑھیا جس وقت حسین بادشاہ نے کلمہ بلند کیتا ظالم نے خنجر چلایا مولا حسین جامع شہادت نوش فرما گئے ان للہ و ان بے سجدہ زینب پکڑ کے سینے نہ لا لیا فرمایا شہزادیے خیمے دے اندر آ جاؤ شہزادی نو اندر لے گئے اکھے پپھو جان ذرا کھلو جاؤ میں نے اپنے بابے دی سواری نو سوال کر لین دیو میرے ابو نو لجان والیے کتھے جا کے سکینہ نو یتیم کر رہی بس امام شہید ہو گئے آخری بات یہ ہے کہ جس وقت شہید ہوئے رات دا ٹائم ایک بی بی نے ہاتھ وچ پانی دا پیالہ پکڑے کم دے ہاتھ سیدہ زینب سلام اللہ دے خیمے چاہی سلام پیش کیتا برقع پایا ہو جائے امام دی بہنہ فرمائے کون ہے انہیں اکھے میں حردی بیویاں جناب حردی بیویاں پانی لے کے آئیاں سیدہ زینب رو کے فرمائے بڑی دیر نہ لائیں بڑی دیر کر دیتی ہو بی بی میں لک کے آئیاں آپ پانی لا پیالہ قبول فرماؤ چھوٹے چھوٹے بچے نے بچے میں پلا دیو تاکہ میرا حق مودت ادا ہو جائے جناب زینب فرمائے سکینہ ذرا قریب آؤ جی امی جان فرمائے بیٹا جناب حردی بیوی ہے پانی لے آئیے شہزادیے حردی بیوی نے دعا دے چھڑ سیدہ سکینہ دعا کر دی تھی جناب حردی بیوی واسطے آکھے پانی کدے واسطے لے آئیے آکھے بچیاں واسطے یعنی یہ نکے نکے بچے نے خیمے دے اندر جناب سیدہ سکینہ پیالہ پکڑیا اصغر دی قبر وال ٹر پئیاں فرمایا زینب فرمائے کتھے جا رہی ہیں عرض کی تھی پھپھو تسی آکھے نا پانی بچیاں واسطے تے بچی میں تے نہیں بچہ تے علی اصغر ہے امام دی شہزادی قبر تے جا کے آپ نے فرمایا بیٹی اصغر پانی پی نہیں سکتا پین دی صلاحیت نہیں رکھدا عرض کی تھی پھپھو جان جی اصغر نے پیتا تے میں پانی کی میں پی سکنی ہیں تاریخ دس دیئے وہ پانی دا پیالہ جناب سیدہ سکینہ حضرت علی اصغر دی قبر تے چھڑ کے آ گئی
یہ سب کچھ جتنے واقعات نے میدان کربلا دے جو آقا حسین المنسلک واقعات نے ہر شہیدہ ہر شہزادی دا شہزادی دا تعلق نظام مصطفیٰ دے نال ہے سارے جو کچھ کیتا اتنا بڑا جو رول ادا کیتے مولا حسین نے اپنے نانے دی شریعت بچان واسطے اور حسین سبق دے گئے نے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اور حسین سبق دے گئے نے کہ لوگوں جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح اور جو دین دے ہوتے اوکھا ویلا آوے پیچھے نہ آٹو ہر شے قربان کر دیو یہ حسینیت ہے جتھے بسو پیار نل امن نل محبت نل بھائی چارے نل یہ پیغام ہے اہل سنت دا اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری قبول فرمائے اس مسجد نو مفتی صاحب نو تمام جنہ لوگوں نے محفل پاک سجائی اس مسجد انتظامیہ اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ داستان غمیں کربلا کیا کہوں داستان غمیں کربلا کیا کہوں کس طرح گر علی کا لٹا کیا کہوں مجھ کو ظلم جو